قیاس محبت از قلم فروا یوسف باب نمبر 1 مرض مسترم۔ تم ایک مصنفہ کی محبت ہو جانا، زندہ رہو گے ہمیشہ میری تحریروں میں۔ افق پہ سیاہ رات چھائی تھی، سیاہ بادلوں نے چاند کے گرد ڈیرا قائم کر رکھا تھا۔ چاند کی چاندنی آنکھ بچاتی بادلوں کی اوٹ سے اس خوبصورت پرتعیش گھر میں جھانک رہی تھی۔ گھر کی پرتعیش عمارت روشنیوں سے منور تھی۔ باغیچے میں دو خرگوش منڈلاتے آوارہ گردی کر رہے تھے۔ گھر میں ویرانی سی چھائی تھی، جیسے سب خاموشی کا لبادہ اوڑھے اپنے اپنی آرام گاہوں میں چین کی نیند سو رہے ہوں۔ ایسے میں تم اگر اس گھر کی اوپری منزل پر واقع کمرے میں کھڑکیوں سے جھانکو تو کمرہ گلابوں سے سجا تھا۔ پھولوں کی مہک سے معطر کمرے میں موجود وہ عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی، دور غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ بستر پہ جا بجا گلاب بکھرے تھے اور ان کے درمیان وہ سرخ عروسی لباس اوڑھے بے جان وجود بھی موجود تھا۔ اسی بستر کے مقابل ایک خوبصورت میز رکھی گئی تھی جسے پھولوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ میز کے داہنے حصے دو مخملی صوفے تھے اور بائیں حصے دیکھو تو ایک سنگھار میز اور کپڑوں سے لدی الماری دیوار میں نصب تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زوجہ محترمہ ہمارے نکاح کے بعد بھری محفل میں مجھے وہ 3 خوبصورت میجیکل ورڈز کہے جسے سننے کو مجھ معصوم کے کان ترس گئے ہیں۔ مردانہ لب و لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، لبوں پر زخمی مسکراہٹ رینگ گئی تھی، آنکھوں سے اشکوں کی بوندیں ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے کو بےتاب تھی، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتی انہیں حلق میں اتار گئی تھی۔ یہ خواب ہیں آپ کے، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ اب کی بار زنانہ آواز ویران پڑے کمرے میں گونجی تھی۔ خواب ہیں تو خواب ہی صحیح، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا شخص موجود ہے جو میرے سب خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنی سی ننھی سی جان بھی ایک کر دے گا۔ جواباً اسی مردانہ آواز کی گونج کمرے کی در و دیوار میں سنائی دی تھی۔ اداس مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آواز پر اس نے گھنی پلکیں اٹھاتے مقابل سے دیکھا تھا۔ وہ وہی تھا، دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا، ہاتھ سینے پر باندھے اسے مسکرا کر دیکھتا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر منحل اسے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پلکوں کی باڑ ٹھہرے آنسو اب روانی میں بہتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ آپ نہیں ہیں، بھیگے لہجے میں کہتے وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پلک جھپکنے پر اس کے غائب ہو جانے کا خوف ہو۔ ہاں میں نہیں ہوں، جواباً وہ پرسکون سا بولا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی سے دیکھتی رہی تھی۔ دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے، درد شدت اختیار کر گیا تھا، آنکھوں سے قرب جھلکتا تھا، میک اپ سے سجا خوبصورت چہرہ انوکھی داستان بیان کر رہا تھا، محبت کی انوکھی داستان، بچھڑنے کی داستان، وہ جدائی جسے آج خود اس شخص نے منحل کے مقدر بنا دیا تھا۔ وہ اپنی محبت ہار گئی تھی، اس کا ہر خواب ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ افندی صاحب نے اپنے ہی ہاتھوں اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آواز پر اس نے نگاہیں اٹھائی تھی، آنکھوں میں اشنبا تھا، حیرت تھی۔ نگاہیں پھیرتے دروازے کی سمت دیکھا جو ویران پڑا تھا۔ اگر وہ ہوتا تو یہی کہتا نا، کاردار لہجہ اپنائے کہتا وہ اس کے مقابل بستر پر سرخ گلابوں کو بے دردی سے پرے دھکیلتا بیٹھا تھا۔ پر افسوس وہ نہیں ہے۔ افسوس سے سر جھٹکتے منحل کی کلائی تھامی۔ اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ کوٹ کی جیب سے چکور نما باکس نکالے اسے بائیں ہاتھ سے کھولا تھا۔ خوبصورت سونے کے کنگن سرخ مخملی ڈبیا میں پڑے چمک رہے تھے۔ منحل سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی جو اس پر حق جتانے آ پہنچا تھا۔ مگر مجھ پر اگر کسی کا حق ہے تو صرف اور صرف آپ کا، میرے افندی صاحب۔ اس نے قرب سے آنکھیں موند دی تھی۔ سارے میں سے کلائیوں میں خوبصورت کنگن پہنانے لگا۔ اس کی یاد میں آنسو بہانے کی بجائے میری خوشی کی فکر کرو۔ اس کے ہاتھ لبوں تک لے گیا تھا۔ مجھ سے محبت کرو۔ اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے ہاتھوں تک منتقل کیا تھا اپنے شوہر سے۔ منحل کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا تھا۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہی تھی۔ اگر میں نے آئندہ تمہیں اس کے لیے آنسو بہاتے دیکھ لیا تو قسم خدا کی اسی وقت کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ دانت پیسر کہتے وہ پرتپش آنکھوں سے اسے گھور گیا تھا۔ اس کی حلق میں گلٹی سی ابھری تھی۔ وہ لمبی سانس کھینچتی نگاہیں جھکائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو صاف کرو، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ نخوت سے بولا تھا۔ منحل کا دل حلق کو آ گیا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو یہ تھی اس کی ماں کی پسند۔ میں نے کہا آنسو صاف کرو، بلند آواز چلاتے اس نے منحل کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھے گئی جو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے ایسے دیکھتا جیسے اس کے گال دہکا رہا تھا، لب کپ کپانے لگے تھے۔ بے اختیار ہاتھ بڑھاتے اس نے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ سالم غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے اٹھتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا اور وہ ڈری سہمی بے آواز رونے لگی تھی۔ کیوں کیا؟ دل سے بے اختیار آہ نکلی تھی۔ آنسو پوچھتے وہ دل ہی دل میں رب سے صبر مانگنے لگی کہ اس کے سوا اور کچھ کرنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ بجلی کڑکی تو اس کے آنکھ کنارے اٹکی پانی کی بوند بھی گال پر بہہ گئی تھی۔ وہ چونک کر رخ پھیرے باہر دیکھنے لگا جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر موجود وہ اپنی فلائٹ کا منتظر تھا۔ باہر بادل گرجتے زور و شور سے برس رہے تھے۔ سرد آہ بھرتے وہ اپنی نشست پہ آگے کو ہو بیٹھا، سر مٹھیوں میں جکڑے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ وقت دھیمے دھیمے سرکتا
माजी में पीछे सफ़र करने लगा और इसे अपना हमरा बहा कर ले जाने लगा। सड़क किनारे चलते वो पैंट की जेबों में हाथ ठूसे, इससे महुए गुफ्तगू था। वो बैग कंधे पर डाले मबहूत से इसकी बातें सुन रही थी। बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाता वो चेहरे पर संजीदगी का लिबादा ओढ़े सड़क पर बहती ट्रैफिक को देखता कह रहा था। यकदम वो रुक गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? इसे कदम मिन्हल की आवाज़ सुनकर ठहर गए थे। काफ़ी वक्त ले लिया तुमने मेरा झूठ पकड़ने में। लापरवाही से शान ने उचकाए। वेल हाँ, मैं मजाक कर रहा था। आप मुझे बेवकूफ़। वो इसकी जानिब बढ़ी ही थी कि बादलों की गरज सुनकर इसका दिल कांप गया था। मुकाबिल वो सर पीछे को फेंक के हंसता चला गया था। वो अपनी जगह मुंजमद रह गई थी। दोनों हाथ हवा में मुअल्लिक रह गए थे। अपनी हंसी पर बंद बांधे वो इसकी जानिब बढ़ा था। क्या हुआ? बस बादल ही हैं। दोनों कलाइयाँ थामे इसने मोहब्बत से इन्हें नीचे किया था, फिर इसे छाँव में ला खड़ा किया था। दिल मजबूत करो। क्या बच्चों की तरह बात बेबात डर जाती हो? दीवार से लगी खड़ी मिन्हल की आंखों में झांकता वो मोहब्बत से कह रहा था। इसकी पुश्त पर बारिश बरसने लगी थी, जिसके बाइस इसकी सफेद गोल दायरे वाली कमीज भी भीगने लगी थी। मेरा दिल बहुत मजबूत है, गरूर से कहा गया। बस कभी कभी गरूर कतरे कम हुआ और वो कहती निगाहें चुरा गई थी। कभी ख्वाबों में आफंदी साहब ने तुमसे ऐसा नहीं कहा? कभी उनके साथ ख्वाबों में नहीं भीगी? दिलचस्पी से पूछता वो पेशानी पर लब बल डाले इसके बोलने का मुंतजिर था। मिन्हल ने सूखे होंठों पर जुबान फेरी, थूक निकलते बमुश्किल निगाहें उठाई तो इसे अपनी जानिब देखता पाया। निगाह खुद ब खुद झुक गई थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। इसे करीब से निकलती वो बारिश को देखती छावनी की ओट में जा खड़ी हुई थी। हथेली फैलाए बारिश की निन्नी बूंदों को हाथ में जज़ब करती वो मुस्कुरा दी थी। कप में खड़ा वो इसे देखता महज सर्द आह भर के रह गया था। मिन्हल ने हाथ में पानी भरते इसकी जानिब उछाला था। बूंदें इसके चेहरे से टकराई तो इसने आंखें सख्ती से मीच ली थी। बेख्तियार आंखें खोली तो वक्त इसे अपने हमरा बहाता हाल में ले आया था। इसकी सांसें रुकने लगी थी। वो नशित से उठता बाहर आ निकला था। मिन्हल, मुझे माफ़ कर देना, भीगे लहजे में कहते वो बारिश की बूंदों को देखने लगा। आंखें मूंदे तो मिन्हल का चेहरा दिखाई दिया। सारी में से कलाई थामे खड़ा था। सख्ती से मुठियां भींचे इसने कुर्ब से आंखें खोल दी थी। अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के हिसार में मुकीद देखना किसी अजाब से कम ना था, और वो इस अजाब को अपने ही हाथों में अपनी तकदीर के पन्नों में लिख आया था। काश ये सब ना हुआ होता। काश। लंबे लंबे सांस खींचता वो उल्टे कदमों मुड़ा था। इसे जाना था इस सब से दूर, इस अजियत से दूर, अपनी मोहब्बत से दूर, अपने असल से दूर, मिन्हल से दूर। मुझे माफ़ कर देना मिन्हल। सीट पर पड़ा बैग कंधे पर लटकाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हैंड कैरी थामा। मैंने अपने ही हाथों से हमारी मोहब्बत का खून किया है। कदम बढ़ाए, मैंने गुनाह किया है। कदम मन मन भर के हुए गए थे, मगर तुम मुझे माफ़ कर देना। चेहरे पर स्पाट सा तासुर था। ये देखकर शायद अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। इसने फैसला कर लिया था और अब वो अपने किए फैसले पर अमल दरामद कर रहा था। रात की गहरी स्याह काटने को दौड़ती थी। हर सो वीरानी छाई थी और ऐसे में छाए गहरे स्कूत को महज मिन्हल की सिसकियां ही तोड़ने में कामयाब हो सकती थी, जिनका वो बार बार गला घोंट देती थी, वगरना सारिफ इसे भरे जहां में रुसवा कर देता। ये वीरानी शायद अब इसके बेहतरीन दोस्त बनने वाली थी। ये स्याही महज इसके अतराफ में न छाई थी, बल्कि इसके दिल के गोशों में भी डेरा कायम कर चुकी थी। अब इस तारीकी से इस वीरानी से वहशत कम महसूस होने लगी थी। शायद इसकी वजह वो ज़ात जो हर शय पे कादिर है, उस ज़ात ने मिन्हल के दिल में एक यकीन सा उजागर कर रखा था कि ज़िंदगी के कठिन से कठिन तर मोड़ पर साथ नहीं छोड़ेगी। तभी इस वीरानी में भी इसे किसी के करीब होने का एहसास होता था। वो वही तो थे अल्लाह, जिनसे हर मुसलमान को मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत। वही तो है जिनसे हम अपना हालो दिल बयान करते कोई झिझक महसूस नहीं होती। यूँ नहीं लगता कि वो मजाक उड़ाएंगे, मुस्तकबिल में ताने देंगे, बल्कि यूँ लगता है जैसे वो हमारी हर खुशी में, खुश और गम में हौसला देने को साथ आ मौजूद होंगे। सर कारपेट बिछे, फर्श पर जाए नमाज बिछाए मुसल्ले पर बैठी मिन्हल उंगलियों पर अल्लाह के कलाम का विर्द करती, आंखों के किनारे उमड़ते खारे पानी को प्रेर धकेल रही थी। पलके झपकते मुसलसल एक नाकाम से कोशिश कर रही थी। अल्लाह अकबर। आखिरी अल्फाज अदा किया, तस्बीह मुकम्मल हो चुकी थी। हथेलियाँ उठाई इसने फ़कीर की मानित कशकोल इस ज़ात के मुकाबिल की जो पत्थरों में कीड़े मकोड़ों को रोज़ी पहुँचाता है। जब टूट चुका था। निगाहें हथेलियों में गिराए वो अल्फाज तरतीब देने लगी थी। ख्याल आया वो तो दो जहानों का रब है, इंसान की शरक से करीब तर है, इसकी हर हरकत से बाखबर है। तो भला इसे मिन्हल के लफ्ज़ों से किया लब अल्लाह से हालो दिल बयान करने की गर्ज से खोले तो अल्फाज से कल्ब सिसकियों ने वीरानी में इर्तिशा पैदा किया था। होंठों पर हाथ रखे इसने सिसकियाँ दबाते रुख फेरे सारिम की जानिब देखा, जो चट लेटा गहरी नींद के ज़ेरे असर था। चेहरा हथेलियों में गिराए वो बिलकने लगी थी, जाने किस पहर इसका सर सजदे में झुका और गनूद की तारी होगी। बहरहाल दिल फिर भी पुरसुकून ना हुआ था। माजी
صبح کی روشنی اس کے وجود سے ٹکراتی اس کے چہرے کے ہر نقش کو مزید نکھار رہی تھی. سیاہ آستین والی شرٹ اور جینس کی پینٹ میں ملبوس وہ قدم بڑھاتا میرے نزدیک سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا. ہوا کے باعث اس کے بال ماتھے پہ گرتے جنہیں وہ نہایت ہی خوبصورتی سے دائیں جانب سرکا دیتا. اس کی نگاہیں کبھی جھکتی تو کبھی اٹھتی. ہاتھ پہلوں میں گرے تھے جن میں سرخ گلاب تھام رکھے تھے. وہ قدم بڑھاتا میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا. میری نگاہیں اس کے وجیح چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی. جب اس قدر ہینڈسم شخص نگاہوں کے مقابل ہو تو کسی اطراف کا ہوش رہے گا. موسم سرما کی وہ پہلی صبح تھی جو نہایت ہی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی. شاید یہ سب اس شخص کی قربت کے باعث تھا جو اب میرے مقابل آ کھڑا ہوا تھا. دل کی دھڑکنوں کی آواز میں بآسانی سن سکتی تھی. نگاہیں اب کے جھکی ان گلابوں پر ٹکی تھی جو اس نے تھام رکھے تھے. وہ میری جانب دیکھتا میرے گالوں کو دہکا رہا تھا. شرم آ رہی ہے مجھ سے اپنے مجازی خدا سے؟ اس کے لہجے سے صاف واضح تھا کہ وہ مسکرا رہا تھا. کیا شرم؟ اور مجھے سینے پہ شہادت کی انگلی ٹکائی بے یقینی سے کہتے میں نے سر جھٹکا. وہ ہنسا اور پھر اطراف میں نگاہیں گھمائی. موسم کتنا خوبصورت ہے نا؟ تو احباب یہاں ان ہواؤں اور موسم کا ذکر کرنے آئے ہیں. وہ سر پیچھے کو پھینکتا ہنستا چلا گیا تھا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے. وہ ہنستے کس قدر خوبصورت لگتا تھا. اس کی آنکھیں چمکتی تھیں. اوکے فائن. ہاتھ کھڑے کرتے وہ ذرا سنجیدہ ہوا تھا. یہ لو. اس نے گلابوں کا گلدستہ مجھے تھمایا. میرے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی مگر یہ مسکراہٹ عارضی تھی. یہ لو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے شوہر کو دو. میرے شان میں چند قصیدے پڑھو. میرے لب بے یقینی سے کھلے تھے. میں ہاں ہاں. اس نے سر کو اس بات میں اوپر سے نیچے خم دیا. جلدی میں تمہارا منتظر ہوں. میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. کہاں میں ان گلابوں کے ملنے پر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور اب خیر جو بھی تھا مجازی خدا کو ناراض کر کے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. سو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی تھی. مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھتا دیکھ کر وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. ابرو چکاتے اپنا ہاتھ پھیلایا. میں اسے دیکھ کر رہ گئی. بے شک مجھے محبت کرنے والے مرد سے نوازا گیا تھا. میں آپ کے ساتھ ساری زندگی رہوں گی. وہ مسکرایا. کیونکہ بابا کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے. اس کی مسکراہٹ سمٹی. امی اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بھی بٹانا ہوتا ہے. میں انہیں یوں بڑھاپے میں کام کرتا نہیں دیکھ سکتی. اس کے آبرو سختی سے اکھٹے ہوئے تھے. بھیا کو کپڑے استری کر کے دینے ہوتے ہیں. آئمہ بہن کو پڑھائی میں بھی مدد کرنی ہوتی ہے. ہم ساتھ رہیں گے تو تبھی یہ سب ہو پائے گا نا. اس کا منہ پھول چکا تھا. میں اس کو لتاڑ رہی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی. اور ساتھ والے گھر کے اشفاق ماموں طیبہ خالہ ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور امی کے بڑے بیٹے کا خیال کب آئے گا؟ وہ کڑے تیور لیے مجھے گھور رہا تھا مگر اس کے چہرے کے تاثرات مجھے لطف اندوز کر رہے تھے. وہ مجھے نظر انداز کرتا رخ پھیرے اطراف میں دیکھنے لگا تھا. میں جیوں جب جب تیرا دل دھڑکے. میں نے اسے کان کے پاس سے گوشی کی. وہ مسکرایا تھا. اس کی آنکھیں چپکی تھی. اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ منہل کو لگا کوئی اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا ہے. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. اٹھ کر برتن دھو کے دو. ابو کو چائے اور آئمہ کو ہوم ورک اگلی قسط میں کروا دینا. منہل نے اپنی امی کو کہتے سنا تھا اور وہیں دل سے آواز آئی تھی. دل کے ارماں آنسو میں مہک گئے. کاش امی کچھ دیر رک جاتی. کم از کم اپنے مجازی خدا سے اظہار محبت تو سن لیتی. وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی. موسم گرما کی وہ تپتی صبح باقی دنوں کی نسبت خاصی گرم تھی. رمضان کا پہلا عشاء تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا مگر ان مظلوم بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں نصیب نہ ہوئی تھی. عید الفطر سے ٹھیک ایک ہفتہ بعد ان کے امتحانات تھے جن کی تیاری کرتے وہ قلم دانتوں میں دپائی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ اس وقت اپنی یونیورسٹی کے آنرز بلاک کے مقابل پڑھی گول میز سے گرد بیٹھے تھے. ارد گرد دیگر میز اور کرسیاں پڑی تھیں جن پر طالبات بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. گھنے درخت کے سائے تلے راحت کا احساس ہوتا تھا. سورج کی پرتپش کرنیں ان سے محض گز بھر دور تھیں. بال جوڑے میں مکید کے وہ بند مٹھی سے سر ٹکائے قلم دانتوں میں دبائے کتاب پر نگاہیں جھکائے سوال سمجھنے کے تگ و دو میں تھی. اس کے مقابل بیٹھی مشال بھی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے ریاضی کے سوال حل کرتی انہیں تقریباً ذہن نشین کر رہی تھی. ماتھے پر کٹا بیبی کٹ اور بالوں کو جوڑے میں مکید کے وہ منہمک سی رجسٹر پر تقریباً جھکی ہوئی تھی. بس جلدی سے پڑھائی ختم ہو تو ناول شروع کروں. گرمی اور پیاس کا احساس ہوا تو اسے نگاہیں اٹھائی. کمر کرسی کی پشت سے ٹکائے وہ ہاتھ جھلاتی ہوا لینے لگی. اس سے کبھی کبھی وہ مشال سے تپتے سورج کی شکایت کرتی. اس کی نگاہ مقابل نظر آتے منظر نامے پر ٹک گئی تھی. سفید شرٹ جینس میں ملبوس ایک انجان شخص قدم اٹھاتا ان کی ہی سمت چلتا آ رہا تھا. اس کا جھولتا ہاتھ ہوا میں ٹھہر گیا تھا. کندھے پر ڈالے بیگ کے اسٹرپس تھامے وہ معصوم سوئے شخص سب سے الگ تھلگ لگتا تھا. بھوری کان سی آنکھیں سورج کی کرنوں کے باعث سنہری لگتی تھی. آنکھوں کی پتلیاں اس کوڑے. وہ قدم بڑھاتا ان کے مقابل میز پر جا بیٹھا تھا. نگاہیں اس شخص سے ہٹنے کو انکاری تھی. کیا کوئی شخص اس قدر وجیح اور معصوم ہو سکتا ہے؟ میز پر لیپ ٹاپ رکھے وہ چند کیز پریس کرتا کام میں مگن ہو گیا تھا. منہل اپنی نشست پہ آگے کو ہوئی. مشال کے ہاتھوں کو حرکت تھمی. نگاہیں اٹھاتے اس نے چشمے کے پار سوالیہ نگاہیں منہل کے چہرے پہ گاڑی تھی. ایک دم پیچھے مت دیکھنا لیکن تمہارے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہے. اس کی شکل شاید تمہارے کزن سے ملتی ہے. مشال کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی. نیم رخ موڑے. عقب میں دیکھا. لگتا ہے نا؟ اس کے دریافت کرنے پر مشال نے رخ واپس موڑے. اسے دیکھا نہیں اور واپس کام کرنے لگی. لگتا ہے دیکھو تو. دیکھا ہے نہیں لگتا. اس کا سارا جوش ڈھہ گیا تھا. وہ کرسی کی پشت سے جا لگی تھی. کیا تھا جو وہ اقرار کر لیتی؟ اس کی کھوجتے نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی. یکدم اس نے منہل کی جانب دیکھا. وہ سٹپٹا کر اطراف کا جائزہ لینے لگی.
لگی. ترچھی نگاہوں سے اس شخص کے نگاہوں کا رخ معلوم کرتے وہ پھر سے اپنی نشست پر آگے کو ہو بیٹھی تھی. ویسے ہے پیارا، باقیوں سے مختلف لگتا ہے. وہ اب منہل کو نہیں دیکھ رہا تھا، لہٰذا وہ پرسکون سے سیدھی ہو بیٹھی تھی، بالکل فیضان افندی کی طرح. فیضان افندی ناول کا ایک کردار تھا جو مشال کو خاصا پسند تھا. تو اب سے اس لڑکے کا نام افندی صاحب. مشال دھیما سا مسکرائی تھی. تم خود پاگل ہو، مجھے بھی کر دینا. ویسے وہ ناول کتنا اچھا تھا نا. مشال سر نفی میں جھلاتی مسلسل کام کر رہی تھی جبکہ وہ جواباً اس کی بات پر ہنس رہی تھی. یہ تم نے مجھے کن کاموں میں لگا دیا. چند منٹ بعد مشال کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. کتاب سے نگاہیں پھیرے منہل نے اس کی جانب دیکھا جو میں شخص عرف افندی صاحب کو دیکھ رہی تھی. لگتا ہے نا تمہارے کزن جیسا. پرجوش سے پوچھ بیٹھی تھی. مشال نے سر اس بات میں ہلایا. نیم رخ ملتا ہے. وہ مسکرائی تھی اور ان سے چند گز دور بیٹھے افندی صاحب حیرت سے ان کے چہرے دیکھ رہا تھا. نگاہیں اب کی بار ہٹ نہ سکی تھی. چند منٹ مزید سرکے اور وہ لیپ ٹاپ بیگ میں ٹھوسے، بیگ کندھے پر ڈالے اٹھ کر چل دیے. منہل کو اس شخص سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ایک ہی ملاقات میں یہ ناممکن تھا کہ اس کی موجودگی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. یہ تو وقت کا ستم تھا جو آنے والے وقت میں اسے افندی صاحب کی اہمیت کا احساس کروانے والا تھا. حال رات دیر تک جاری رہنے والی بارش میں صبح فجر کی پہر قدرے کمی ہوئی تھی. موسم خوشگوار ہو چلا تھا جس کے باعث خنکی کا احساس راحت بخش لگتا تھا. موسم گرما کا زور ٹوٹ چکا تھا. اب یوں محسوس ہوتا تھا گویا اگر چند روز یوں ہی بارش لاہور شہر پر مہربان ہوتی رہی تو سردیوں کی آمد متوقع تھی. وہ خوبصورت باغیچے والے گھر بھی بارش کے پانی سے دھل کر نکھر چکا تھا. ایسے میں اگر کھڑکیوں سے اندر جھانکو تو گھر کے سبھی فرد اٹھ چکے تھے. اس شجر نسب میں کل 3 فرد تھے اور کل رات ہی ان میں ایک مزید شخص کا اضافہ ہوا تھا. سالم کے والد کی وفات کو 6 سال بیت چکے تھے. ان کی وفات کے بعد گھر کا واحد سرمایہ سالم تھا. سالم سے چھوٹا اشر تھا جو فی الوقت لا کی پڑھائی مکمل کیے پریکٹس کر رہا تھا. ذکیہ بیگم کے 2 ہی بیٹے تھے اور اسی لمحے وہ سربراہی کرسی پر بیٹھی ملازمہ کو حکم صادر کر رہی تھی. بھائی نہیں آئے. چند ایک مہمان ان کے عقب میں ارد گرد مصروف سے منڈلاتے دکھائی دیتے تھے. ان سے نگاہیں پھیرتے ذکیہ نے اپنے مقابل دیکھا تو اشر اب اپنی نشست سنبھالتا ہاتھ بہم پھسائی کوہنیوں ٹیبل پر رکھے ان کی جانب متوجہ تھا. اب تک تو نہیں، بیوی سے فرصت ملے گی تو ماں کو بھی یاد کر لے گا. سخت لہجے میں کہتے وہ گلاس میں پانی اڈیلنے لگی تھی. پانی کسی آبشار کی مانند کانچ کے گلاس میں گر رہا تھا. ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ابھی کل ہی تو ہوئی ہے بھائی کی شادی. اب بھابھی کو بھی تو ٹائم دینا ہے نا امی. ذکیہ کی پیشانی شکن آلود ہوئی. اشر سختی سے مخاطب کیا. شاید تمہاری یادداشت پر گہرا اثر ہے. یہ ناشتے کا وقت ہے. ساری زندگی اسے اپنی بیوی کو ہی وقت دینا ہے. اب اس کی خاطر ہم اپنے گھر کا نظام تبدیل نہیں کر سکتے. نخوت سے سر جھٹکتے پانی کا گلاس لبوں کو لگایا. اشر محض سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا. ماں کے سامنے زبان درازی کرتے وہ نافرمان اولاد کا طعنہ ہرگز نہ سننا چاہتا تھا. جہاں ذکیہ بیگم ناشتے پر بیٹے اور بہو کی منتظر تھی وہیں دوسری جانب اوپری منزل پر واقع کمرے میں سالم کی نیند میں خلل ڈالا تو وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا. سر درد محسوس ہوتی تھی. گردن دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں لے جاتے جیسے درد کی شدت کو کم کرنا چاہا. آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی تو نگاہ مقابل اٹھی جہاں منہل مسلے پر سجدے میں گری سو رہی تھی. اسے حیرت ہوئی. وہ اس نازک کلی کو دیکھے گیا جس کا پچھلی رات کو وہ انجانے میں دل دکھا چکا تھا. بستر سے اٹھتا وہ قدم بڑھاتا اس تک آیا تھا. گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا اس نے منہل کے چہرے پر بکھری آوارہ لٹوں کو سمیٹا تھا. منہل کی نیند میں خلل ڈلا. سالم کو مقابل دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. آپ میں وہ صبح بخیر محبت سے کہتا وہ مسکرایا تھا. منہل نے تھوک نگلتے حلق تر کیا تھا پھر سر اس بات میں ہلایا. میں یہ جائے نماز سے اٹھتی وہ سالم سے اجازت طلب کرتی اسے تہہ کرنے لگی. 3 تہہ لگاتی. وہ الماری کی جانب بڑھی تھی. وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا. اسے دیکھنے لگا جو ڈری سہمی سے الماری سے کپڑے نکال کر اب واش روم کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی. رکو. واش روم کی جانب بڑھتی منہل کا بازو دبوچے سالم نے اسے روکا تھا. وہ اندر تک گام گئی تھی. اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے. منہل کے ہاتھ سے کپڑے تھامتے انہیں بیڈ پر پھینکا تھا. وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا. دل حلق کو آ گیا تھا. رات کے لیے معاف کر دو. منہل کو کندھوں سے تھامے وہ محبت سے کہتا مسکرا رہا تھا. مجھے نہیں پتا میں نے وہ سب کیوں کہا. میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا. میں بس تمہیں بتانا چاہتا تھا. اپنی اہمیت کا احساس دلوانا چاہتا تھا. کوئی بات نہیں. بامشکل اٹکتے اس نے کہا تھا. نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھی. معاف کیا. ماضی. گیٹ کے مقابل ٹہلتے تقریباً آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا. اگر مشال تھی کہ انہیں کیا آنکھیں نہیں دے رہی تھی. مضطرب سے انگلیاں مروڑتی وہ آگے پیچھے ٹہلتی گاہے بگاہے گیٹ پر نگاہیں دوڑاتی جہاں سے اسٹوڈنٹ داخل ہو رہے تھے مگر مشال کا نام و نشان تک نہ تھا. بائیں ہاتھ پر بندی گھڑی پر نگاہیں دوڑائیں تو 8:30 ہو چکے تھے. کہہ رہی تھی بس 5 منٹ. آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. آج پکا سر عزت کا جنازہ نکال لیں گے سب کے سامنے. خود کلامی کرتی وہ بینچ پر جا بیٹھی تھی. چھوٹے قد کے باعث ٹیک لگاتے پاؤں زمین تک بمشکل لگتے تھے. پاؤں آگے پیچھے جھلاتے وہ نگاہیں گیٹ پر جمائے منہ میں چنگم چباتی اس کے منتظر تھی جو معمول کے مطابق لیٹ تھی. جانے کیوں کچھ لوگوں کو وقت کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. اس نے بے اختیار سوچا تھا. یکدم منہل کے دل نے بیٹ مس کی تھی. گیٹ کے مقابل ایک بائک آ کر رکی تھی. 2 اشخاص کندھے پر بیگ پہنے بائک سے اتر رہے تھے. ایک شخص سے
وہ اکثر بیگانی تھی، جبکہ دوسرے شخص کی صورت تو جیسے ذہن کے پردے پر منعکس ہو کر رہ گئی تھی۔ بائک سے اترتے وہ پورے قد سے کھڑا اپنے پہلو میں موجود لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز چڑھائے، جل لگائے بال ایک جانب کو بٹھائے، بائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کی گھڑی پہنے وہ مسکراتا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔ مقابل نے جملوں کا تبادلہ کیا جیسے وہ حماق سے سن رہا تھا۔ یہ وہی تھا جسے ابھی چند روز قبل ہی منہل نے افندی صاحب کا نام دیا تھا۔ قدم بڑھاتے وہ گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ عقب میں چشمہ لگائے قدم بڑھاتی مشال کا عکس دکھائی دیا تو وہ نگاہیں افندی صاحب سے ہٹائے مشال کے قریب جانے لگی۔ منہل اور افندی صاحب میں چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ قدم اٹھ رہے تھے، منہل کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی جبکہ وہ اطراف سے بیگانہ اپنے پہلو میں چلتے لڑکے سے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک دم اسے قدم تھمے کیونکہ وہ بمشکل افندی صاحب سے ٹکراتے بچی تھی۔ اسے قدم بھی بر وقت رکے تھے۔ نگاہیں اٹھانے کی زحمت کے بغیر وہ منہل کی دائیں جانب سے نکلتے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے لگا اب وہ مزید ایک بھی قدم نہ اٹھا سکے گی۔ دماغ مفلوج ہونے لگا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ رخ پھیرا تو افندی صاحب کی پشت واضح ہوئی۔ بس اسی لمحے خوابوں کی دنیا میں رہنے والی منہل جہانگیر خوابوں کی دنیا میں جا پہنچی تھی۔ بادلوں کی آمد نے ہر سو تاریکی کا ڈیرا قائم کر رکھا تھا۔ ایسے میں محض تیز ہوا کی غیر ضروری اشیاء سے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کالے بادل برسنے کو بےتاب تھے۔ ایسے میں منہل اور مشال گارڈن میں کھلے آسمان تلے واک کرتی باتوں میں مگن تھی۔ تیز ہوا ان کے وجود سے ٹکراتی، بال ہوا سے لہراتے، چہرے پر آوارگی کرنے لگی تھی۔ تم نے دی پرومس کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں لڑکا لڑکی کے ہاتھوں پر ٹیشو رکھتا ہے، لڑکی کا خون نکل رہا ہوتا ہے؟ مشال پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سارا ڈرامہ دیکھ لیا ہے۔ اوہ ہاں، میں نے بس سین بتایا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مشال کو جواب دیتی بارش کی بوندیں برسنے لگی تھی۔ پلک جھپکتے وہ دوڑتی چھاؤنی میں آئی تھی۔ بروقت آنے پر بارش سے بچاؤ ہو گیا تھا۔ اب کلاس میں چلیں؟ منہل نے پوچھا۔ مشال نے بڑے دل سے سر اس بات میں ہلایا۔ رجسٹر تھامے وہ دونوں باتوں میں مگن بلند آواز بولتی راہداری سے گزرتی اپنے کلاس کی جانب رواں تھی۔ نہیں، اس دن ایک دم منہل کسی سے ٹکرائی۔ مقابل کا رجسٹر، اس کا رجسٹر زمین پر جا گرا تھا۔ اوپ سوری۔ منہل نے معذرت خانہ انداز میں کہتے رجسٹر تھاما، اسے سینے سے لگایا اور آنکھیں زور سے نیچے قدم بڑھا دیے تھے۔ جانے وہ کیا سوچتا ہوگا۔ احساس ندامت سے چہرہ سرخ ہو چلا تھا، گال دہکنے لگے تھے۔ رکے، اسے قدم تھمے، رخ پھیرا، وہ چلتا اب اسے مقابل آ رکا تھا۔ وہ رجسٹر میرا ہے، اس کے ہاتھ میں تھامے رجسٹر کی جانب اشارہ کیا جسے منہل نے سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ آپ کے افندی صاحب؟ منہل کا رجسٹر اس کی جانب بڑھاتے ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ مسکراہٹ دباتا رجسٹر تبدیل کیے واپس ہو لیا تھا۔ منہل نے رجسٹر کا پہلا صفحہ کھولا جس پر انگریزی حروف میں افندی صاحب درج تھا۔ گھنی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ اس نے مقابل کو دیکھا، وہ اس سے دور تر ہوتا جا رہا تھا۔ آج افندی صاحب از خود اسے افندی صاحب دے گئے تھے۔ اس کے پشتوں گھوٹتے وہ محض سوچ سکی تھی۔ بے اختیار منہل مسکرائی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے جو ہی رخ موڑا، مشال نے اسے کلائی تھام کر اسے تقریباً جھنجھوڑا اور خواب ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ کدھر گم ہو؟ وہ گیٹ کے مقابل کھڑی تھی اور افندی صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ حد ہے، کوئی تو خواب پورے ہونا دیا کرو۔ مشال کو حیرت ہوئی، اسے نگاہیں اٹھائے، افق کی جانب دیکھا تو تپتے سورج کی تیز روشنی منہ چڑھاتے اسے مزید غصہ دلا گئی تھی۔ مشال کی جانب دیکھتے اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ اس بات کی خوشی تھی کہ اسے خوابوں کے شہزادے کو صورت مل گئی تھی، مگر دوسری جانب خواب کے ٹوٹنے کا غم بھی تھا۔ اور ہم اشرف المخلوقات کا یہی تو مسئلہ ہے، جنہیں ہم غم کا رنج تو بر وقت محسوس ہو جاتا ہے مگر خوشی کے لمحات کو ہم مکمل طور پر فراموش کر دیتے ہیں۔ قدم سے قدم ملائے چلتے وہ دونوں اب کلاس میں داخل ہو چکی تھی جہاں استاد ڈائس کے قریب کھڑے لیکچر دینے لگے تھے۔ خاموشی سے نگاہیں جھکائے وہ چہرے پہ بلا کی مسکینیت تاریک کیے اپنی نشست سنبھال گئی تھی۔ پہلے دو لیکچر اختتام پذیر ہوئے۔ سب نوجوان اپنی اپنی کمرہ جماعت کو خالی کر اب اگلی کلاس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں وہ راہداری میں مقید پلر کی اوٹ میں کھڑے جو چوکنی سے اوک میں اسٹوڈنٹ کے مجمع کو دیکھ رہا تھا۔ اسی پلر کے پہلو میں ایک اور پلر تھا جس کی اوٹ میں ایک دوسرا نوجوان کھڑا اطراف میں چوکنی سے نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ ارہم، اس نے پہلے والے کو پکارا جو اطراف میں گزرتے اسٹوڈنٹ میں متلاشی نگاہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ جواباً اس نے محض ہنکار بھرا، اگر کچھ غلط ہوا تو بہت برا پھنسیں گے۔ چوکنی سے نگاہ اطراف میں گھماتا وہ ایک اچڑتی نگاہ ارہم پر ڈالے پریشانی سے بولا تھا۔ دوسری جانب کھڑے ارہم کی نگاہیں چمکی تھی، مطلوبہ شے مل گئی تھی۔ اس پہ جیسے آبان کی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، اگر کسی کو ہوگا بھی تو اس اسٹپنی کو ہوگا، ہمیں نہیں۔ اوٹ میں چھپتے وہ سرگوشی نما انداز اپنائے کہہ رہا تھا۔ ان کوک میں دیکھو تو ایک 20-22 سال کا نوجوان آنکھوں پر موٹا نظر کا چشمہ لگائے، ایک ہاتھ میں چیز سینڈوچ تھامے اس کے نوالا منہ میں چباتا، دوسرے ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ تھامے اب دروازہ بمشکل کھولے پلر کے مقابل کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ فالو می، ارہم نے ابان کو اشارہ کرتے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ ابان کی پیشانی پسینے سے تر تھی، حلق میں وقتاً فوقتاً گلٹی ابھرتی معلوم ہوتی۔ آج اگر وہ پکڑے گئے تو ساری عمر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سنبھل کر دروازے کے قریب کھڑے سرگوشی نما انداز اپنائے، اسے چوکنا رہنے کو کہتا۔ ارہم دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ارہم چھوڑ نہیں کر، اگر پکڑے گئے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، ابھی میں اندر جاؤں گا، ٹیسٹ کے پیپرز لوں گا، تمہیں ہی رکھ کر دھیان رکھنا، اگر کوئی اس کی طرف آئے تو میں
میں شدائی گانا لگ جانا، میں باہر آ جاؤں گا، 2 منٹ کا کام ہے، چھوڑتے ہم محنت کر کے ساری رات پڑھ لیں گے، کل کا ٹیکسٹ ہو جائے گا، پلیز میرے بھائی۔ ارم شاہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، سیاہ ہوڈی سر پر چڑھائے وہ اپنا چہرہ چھپاتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ نگاہوں کے مقابل بڑا سا کمرہ دکھائی دے رہا تھا، ریک در ریک کتابیں دیوار نصب الماری میں پڑی دکھائی دیتی تھی۔ اسی کمرے کے بیچوں بیچ ایک طویل میز حائل تھی جس سے گرد کرسیاں پڑی تھیں، انہی میں سے ایک پر وہ پہلوان صرف نوجوان بیٹھا تھا۔ سینڈوچ اب ختم ہو چکا تھا، البتہ ٹیبل پر کوک کی بوتل پڑی تھی، دکھائی دیتی تھی، جسے تھامتے اس نے ایک گھونٹ بھرا اور واپس کاغذات کے پلندے پر جھکا، قلم تیز رفتاری سے چلتا کام کرنے لگا۔ کیسے پڑھ لیتا ہے یہ اسٹپنی اتنا بور انسان، اس نے کہہ کرتے جھرجھری لی۔ دوسری جانب آبی دروازے کے باہر چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا چوکنی سے نگاہ اطراف میں گھما رہا تھا ساواش۔ اپنے نام سنتے پہلوان صف نوجوان نے نگاہیں اٹھائی، موٹے چشمے کے پار مقابل دیکھا تو کسی کا عکس واضح ہوا، چہرہ اندھیرے میں تھا، البتہ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ ہاں کیا ہے؟ بگڑے تیوروں میں وہ بولا۔ ایک تو اسے تمیز نہیں سکھائی کسی نے، وہ سر جھٹکتا میں سوچ سکا تھا۔ پروفیسر سہیل نے آپ کو یاد کیا ہے؟ مطلع کیے وہ مڑا ہی تھا کہ ساوش پکار اٹھا، تم کون ہو؟ اسٹوڈنٹ، نالائق اسٹوڈنٹ، رخ پھیرے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسری جانب ساوش مسکرایا تھا، اس سے زیادہ ذہین اسٹوڈنٹ پوری یونیورسٹی میں نہ تھا۔ غرور سے قلم میز پر پٹکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، دوسری جانب وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر آ نکلا تھا۔ دروازے سے دور ہٹ کر کھڑے ہو کر ساوش کی نگاہ نہ پڑے تم پہ، اور جیسے ہی وہ نکل کر 10 قدم کے فاصلے پر جائے بس کھانس دینا، ٹھیک؟ پھر پھرتی سے اسے اگلا لائحہ عمل بتاتے وہ پھولے تنفس سمیت آگے بڑھا تھا۔ آبان کے حواس جواب دینے لگے تھے، وہ الٹی سمت چند قدموں کے فاصلے پر پلر کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ ساوش کمرے سے باہر نکلا، کمر پر ہاتھ رکھے اطراف میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ دور سے اسے محض شخص کی سیاہ ہوڈی والی پشت دکھائی دی تھی، گردن جھکائے وہ چلتا جا رہا تھا، اور ایک دم وہ راہداری کی سمت مڑ گیا۔ نالائق بچے، تبصرہ کیے سر جھٹکتا وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا، اور سے جھانکتا آبان کھانسا، آجا بھائی۔ نگاہیں راہ پر ٹکی تھی، پھر سے کھانسنے کی اداکاری کی، مگر وہ نہ آیا۔ کہاں چلا گیا؟ کون؟ کب سے آتی آواز پر وہ سہم کر 2 قدم دور ہٹا، ارم پیشانی پر بل ڈالے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے؟ جاؤ، اس سے پہلے کوئی اسٹپنی آ جائے۔ اطراف میں چوکنی سے نگاہ دوڑائی، ارم نے اس کی پشت تھپتھپائی، ہاتھ میں تھامے چند کاغذ اس کے مقابل لہرائے۔ آبان کے لبوں کی دھان مسکرائی، شاباش بھائی۔ دفتر اوقف میں پروفیسر اور ساواش آتے دکھائی دے۔ اسٹپنی، ارم نے کاغذ شرٹ میں چھپائے، سوچ رہا ہوں گھر چلا جاؤں، بہت تھکن ہو رہی ہے، کل ٹیسٹ بھی ہے۔ پھر گڈ آفٹر نون سر، قریب سے گزرتے پروفیسر کو سر کے خم سے جواب دیا۔ جواباً انہوں نے محض سر کو خم دیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے کل کا ٹیسٹ میل کیا تھا، ورنہ یقیناً وہ نالائق جھوٹ بول کے ٹیسٹ چوری کرنے آیا ہوگا۔ دروازہ کھلا اور بند ہوتا آوازوں کا گلا گھونٹ گیا تھا، پل کے قریب سکوت سا چھا گیا تھا، دونوں میں نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اسٹپنی ان سے بھی 2 گنا تیز نکلا، تجھے اللہ پوچھے گا۔ کیفے میں نوجوانوں کا ہجوم برپا تھا، سبھی میزیں پر ہو چکی تھی، ایسے میں دروازے سے داخل ہوتے چند قدم بڑھو تو ارم شاہ اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ آج کی پارٹی زیان کی طرف سے ہے بھائی، میں ہی کیوں دوں؟ کس خوشی میں؟ زیان دونوں ہاتھوں کی پشت سینے کی جانب اشارہ کرتے قدرے حیرانگی اور معصومیت سے بھرپور چہرہ لیے بولا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اور آبان ملے اسے لتاڑنے میں غرق تھے، مگر زیان حیدر بھی آسانی سے کسی کے ہاتھ آنے والی چیز نہ تھا، البتہ ٹریٹ والا معاملہ قدرے سنگین تھا، کیونکہ میرے بھائی تجھے یہاں ایڈمیشن ملا ہے، اب ہر کسی کو تو یہاں اسکالرشپ پر ایڈمیشن نہیں ملتا نا۔ زیان کے کندھے ڈھلک گئے تھے، قدرے نرم سا پڑتا وہ بارستہ کو ڈھونڈنے کی غرض سے نگاہیں دوڑانے لگا۔ انگدشت شہادت سے بارستہ کو آنے کا اشارہ کرتے اس نے ایک پرتپش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جو اثر لیے بغیر پرسکون سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ بارستہ ان کے سر پر آ کھڑا ہوا تو آبان ہنستا اسے مینیو کارڈ لیے دیکھنے لگا، جب کیرم کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتا پرسکون سا آرڈر لکھوانے لگا، وہ 2 برگر، 1 لارج پیزا، اور ہاں کوک مت بھولنا۔ ہاتھ باہم پھنسائے سر تلے ٹکائے وہ مسلسل اپنا بایاں پاؤں جھلا رہا تھا۔ ایک منٹ، 2 برگر کیوں؟ ہم تو 3 ہیں نا۔ آبان مینیو کا کارڈ چھوڑے آبرو اچکائے پوچھ رہا تھا۔ میں نے بس اپنا آرڈر لکھوایا، تم لوگ لکھوا لو جو لکھوانا ہے۔ زیان نے افسوس سے سر جھٹکتا، جبکہ آبان نے نگاہوں میں اسے کچھ اشارہ کیا تھا۔ زیان نگاہیں مینیو کارڈ پر ٹکائے آرڈر لکھوا رہا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جواباً ارم نے اسے آنکھیں موند کر کھولتے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ اس کا اطمینان جائز نہ لگتا تھا، مگر وہ ایسا ہی تھا، مشکل سے مشکل دوراہے پر کھڑا پرسکون سا گنگناتا۔ ارم شاہ بری سے بری لڑائی لڑ جاتا تھا۔ استغفراللہ۔ کیفے میں داخل ہوتے بے اختیار منہل کے منہ سے نکلا تھا، نوجوانوں کا ہجوم دیکھ کر سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا سبھی آج پڑھائی سے فرصت لیے یہاں آ موجود ہوں۔ کندھے پر ڈالے بیگ کے اسٹرپس تھامے وہ کیفے میں خالی نشست ڈھونڈتی اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھی، کون کس کے ساتھ تھا سب دیکھتے نگاہیں کونے والی ٹیبل پر جا ٹکی تھی۔ دل نے بیٹ مس کی تھی، لب بے اختیار مسکرائے تھے، وہ وہیں تھا اپنے دوست کے ہمراہ موجود، کھلکھلا کر ہنستا وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس رہا تھا۔ اسے کھلکھلاتی مسکراہٹ دیکھ کر
منہل لمحے بھر کو میسمرائز ہوئی تھی، ہر شے یکساں خوبصورت لگنے لگی تھی، اطراف کے ہجوم سے بیگانی وہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، افندی صاحب کی نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی تو نگاہوں کا تصادم ہوا۔ وہ چوکھٹ کی جانب دیکھتا مسکرایا تھا، عین اسی وقت مشل نے اس کا بازو تھام کر اسے جھٹکا تھا۔ کیا؟ چل اندر چل، چل کر ڈھونڈتے ہیں نا؟ نظر کا چشمہ درست کرتی وہ پیشانی پہ بل لیے بولی تھی۔ مشل سے نگاہیں ہٹاتے اس نے نگاہوں کا مقابل دیکھا جہاں چند منٹ قبل افندی صاحب کھڑے تھے۔ وہ قدم بڑھاتے اب اس تک آ رہے تھے۔ چل، منہل نے مشال کی جانب دیکھا، عین وقت افندی صاحب اسے قریب سے گزرے وہ اپنی جگہ منجمد رہ گئی، رخ پھیر کر عقب میں دیکھنے کی زحمت تک نہ کی، ہمت ہی باقی نہ رہی۔ یہاں سامنے والے میز پر بیٹھنا ہے۔ اس کے دوست کیفے میں ہی موجود تھے، یقیناً وہ بھی واپس آنے والا تھا، لہٰذا ذہن میں وہ 2+2 کرتی وہ مشل سے ان کا مقابل نشست پر بیٹھنے کا کہنے لگی، لیکن وہ خالی نہیں ہے، وہ کروا لیتے ہیں۔ مشال نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے، منہل نے آبرو اچکائے، اسے اپنے ہمراہ آنے کا کہتی وہ مخصوص میز سے جانب بڑھی جو ٹھیک افندی صاحب کے نشست کے مقابل تھا۔ ایکسکیوز می، کندھے پر ڈالا بیگ کرسی سے لٹکائے وہ ہاتھ باہم پھیلائے اس کے مقابل کھڑی، مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سے مخاطب ہوئی۔ آپ لوگ مزید کتنی دیر یہاں پر ہیں؟ سوری، کیا؟ مقابل نے الجھ کر اسے دیکھا تھا، کیا عجیب سوال تھا۔ کیفے میں مزید کتنی دیر رکو گے؟ زیادہ مشکل سوال نہیں پوچھا اس نے۔ عقب سے غیر شناسا آواز سن کر وہ مڑی، ان کی پشت پر ایک 20-22 سال کی لڑکی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سفید گول دائرے والی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور جینس میں ملبوس، پرسکون سے ملک شیک کا گھونٹ بھرتی بولی تھی۔ گھنے سیاہ بال کندھے تک آتے تھے جو کسی بھی شے کی قید سے آزاد تھے۔ ایک مسکراہٹ اس غیر شناسا لڑکی کی جانب اچھال کر منہل واپس رخ موڑ گئی تھی۔ مقابل نے کوئی اثر نہ لیا تھا، ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اسپاٹ سے جواب آیا تھا۔ اور کب بنے گا ارادہ؟ اس کمسن لڑکی نے عقب میں دیکھا، انہیں دیکھ رہی ہو؟ منہل نے اس کی نگاہوں کے صدمے دیکھا تھا۔ جب تک وہ یہاں ہے ہم کہیں نہیں جانے والے۔ منہل یکٹک اس کی جانب دیکھے گئی، وہ لڑکی بے شرمی کی حدوں کو پھلانگ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے افندی صاحب کے نشست کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ ناممکن، بے اختیار منہ سے نکلا تھا۔ منہل، منہ توڑ دے، افندی صاحب تیرے ہیں، بول دے۔ میں نے کل ایک ناول پڑھا تھا، اس میں ایسا ہی ہوا تھا، بول ورنہ وہ تیرے افندی صاحب کو تجھ سے چرا کر لے جائے گی۔ پشت پر کھڑی مشال اسے جوش دلا رہی تھی۔ منہل نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اب اگر تم نگاہیں پھیر کے چند قدم کی مسافت پر دیکھو تو ارحم شاہ کاؤنٹر پر کھڑا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ آرڈر اس کی جانب بڑھایا گیا تو اس نے شکر کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ سوس کیچپ، اسے جیسے یاد دہانی کروائی۔ بارستہ معذرت کرتا مڑا تھا، اسی لمحے ارحم نے جیب سے ایک پڑیا نکالی، برگر کا اوپر والا بن ہٹاتے اس پاؤڈر نما شے کو کیچپ پہ ملاتے وہ واپس اسے ٹھیک کر چکا تھا۔ سبھی سراغ مٹا کر وہ سوس تھامے اسے ٹرے میں رکھتا اپنی نشست کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ دوسری جانب منہل کے دماغ کی رگیں تن چکی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں میں یہ کروں گی۔ یہ ہوتی کون ہے میرے افندی صاحب کے متعلق ایسا بولنے والی؟ نہیں منہل، تم خاموش رہو گی، یہاں سے چلی جاؤ گی؟ نہیں، میں بولوں گی۔ خود سے جنگ لڑتی بالآخر وہ مڑی تھی۔ مشال نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ ہار کیسے مان سکتی تھی؟ اس ہیئر بینڈ والی لڑکی کے ٹیبل پر 2 کرسیاں خالی تھی، وہ اسی سے بڑھی تھی، یقیناً وہ تنہا تھی۔ تو تم ہار مان گئی؟ منہل کے بیٹھتی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اس قدر کمزور ہو، افسوس کا اظہار کیا گیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں۔ نہیں، تم تو بہت مضبوط ہو، اور وہ تو میں دیکھ چکی ہوں۔ چند منٹ قبل کا تذکرہ کیا؟ بائی دا وے، میرا نام انابیہ ہے، اگر کبھی تم مصیبت میں ہو تو مجھے یاد کر لینا، کیونکہ میں کمزور نہیں ہوں۔ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اٹھ کر چلتی تھی، جبکہ منہل کلس کر رہ گئی تھی۔ آخر کیوں نہ بولی میں؟ کیوں ہوں میں کمزور؟ کیوں ڈرتی ہوں؟ چہرہ مرجھا گیا تھا، نے رخ موڑا تو نگاہ افندی صاحب کے چہرے پر پڑی۔ وہ مسکراتا نگاہیں جھکائے گلاس پر جھکائے کسی گہری سوچ میں لگتا تھا۔ مقابل کسی نے کچھ کہا تھا کہ وہ سر پیچھے کو پھینکتا ہنستا چلا گیا تھا۔ بے اختیار منہل مسکرائی، بیگ میز پر رکھتے اس نے ایک ڈائری نکالی، قلم کھول کر ایک نگاہ افندی صاحب پر ڈالی جو ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مسکراتے اس کی آنکھیں چمکتی تھی۔ پہلے صفحے پر وہ قلم تھامے چند فقرے لکھنے لگی تھی۔ میں اس دنیا کے کسی بھی خوبصورت منظر کو نہیں جانتی، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جب جب وہ مسکراتا ہے تب ہر منظر حسین ہو جاتا ہے۔ برگر کی ٹرے میز پر رکھتا ارحم نے ابان کی جانب دیکھتے دائیں آنکھ دبائی تھی۔ ابان مسکرایا، سر کو خم دیتے وہ پرسکون سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ لو میرے بھائی، برگر زیان کی جانب بڑھاتے وہ ابان کو اس کا آرڈر تھماتا مزے سے کہنے لگا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ پھیرتے وہ زیان کی جانب بھی دیکھتا تھا جو ایک ہاتھ موبائل میں تھامے کسی ضروری کام میں مگن تھا۔ بھائی، یہ پلان اگر فیل ہو گیا تو؟ ابان نے قریب بیٹھے ارحم کے کان میں سرگوشی کی، ساتھ ہی منہ میں رکھا نوالا چبانے لگا۔ دونوں کی نگاہیں زیان پر جمی تھی جو برگر کا نوالا منہ میں چباتا موبائل پر چند کیز پریس کر رہا تھا۔ بے فکر رہو میری جان، ایک ہی دن میں 2 پلانز فیل نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات سن کر ابان کچھ پرسکون ہوا۔ زیان سے بڑا ہیکر اس پوری یونیورسٹی میں کوئی نہیں تھا، وہ غیروں کی مدد کر سکتا تھا، ان کی گرل فرینڈز بوائے فرینڈز کے اکاؤنٹ ہیک کروا سکتا تھا، تو پھر ہماری خاطر ایک ٹیسٹ پیپر تو چرا ہی سکتا ہے۔ بعد میں کچھ کھلا دیں گے، خوش ہو جائے گا۔ یہ سب وہ صدقہ جاریہ کے طور پر کرتا ہے، اور وہ غیروں کی مدد اس لیے کرتا ہے کیونکہ زیادہ تر اپنے محبوب اپنے معشوقاؤں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہیک کر کے ان کی زندگی برباد ہونے سے بچاتا ہے۔
تو میری جان ہماری زندگی بھی تو برباد ہو جائے گی، اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں تو پھر ہم نالائق اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، اور بس پھر یہ پروفیسر کو وہ غلطیاں بھی دکھائی دے گی جو ہم نے کبھی کی بھی نہیں۔ افسوس سے سر جھٹکتے برگر کرنے والا منہ میں رکھا تھا، لیکن ہم اس سے ویسے کہہ دیتے ہیں یہ سب، اس سے قبل کہ وہ بات مکمل کر پاتا زیان در سے کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ارہم نے فکر مندی ہونے کی اداکاری کی، ساتھ ہی ابان کو 2 انگلیوں میں خلا بنائے وی دکھایا۔ ان کا پلان کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پیٹ میں بہت درد ہے، بمشکل اٹکتے اس نے جملہ مکمل کیا تھا۔ چل تو واش روم چل، وہ ابان کو بیگ سنبھالنے کا کہتا اسی لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ابان کو حقیقتاً فکر ہوئی تھی، وہ ارہم کی حرکت ہر شیطان میں برابر کا شریک ہوتا تھا، مگر ارہم کی طرح وہ اسے ایڈونچر کی طرح انجوائے نہ کر پاتا تھا۔ اس کا خوف کم ہو کے نہ دیتا تھا، مگر ارہم بلا خوف و جھجک ہر کام نپٹاتا تھا۔ بیگ میں چیزیں ٹھوستے وہ اپنے بائیں کندھے، ارہم کا دائیں کندھے پر اور زیان کا بازو میں لٹکا حواس باختہ سا دوڑتا ان کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ جانتا تھا مقابل کی اشیاء اس کے منتظر تھی۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو ارہم فرش پر بیٹھا موبائل پر چند کیز پریس کرتا مصروف دکھائی دیا تھا۔ واش روم کا دروازہ در در کھٹک رہا تھا، مگر وہ اسے لیے بغیر موبائل پر مصروف تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ پورے تلفظ کے ساتھ وہ بولا۔ عقب میں اسے دروازہ بند کیا تھا، وگرنہ گزرتے بچے اس منظر سے لطف اندوز ہوتے یقیناً یہاں آ کھڑے ہوتے۔ ہاں جناب ٹھیک ہے، مگر نیم رخ موڑے واش روم کو تکا۔ افسوس کہ ابھی تک ہماری بات نہیں مانی اس نے۔ رخ واپس پھیرتے لب افسوس سے بھیچے دروازے پر دستک دیتا زیان ہاتھ روکے کان لگائے دروازے کے پار ان کی باتیں غور سے سننے لگا۔ ارہم میں بہت برا حال کروں گا۔ دروازے کے پار وہ گھررایا تھا۔ جانیے ابھی آپ زیر حراست ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ موبائل کو لاک کیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہمارا کام کر دو تو دروازہ کھل جائے گا۔ موبائل جیب میں ٹھوسا، پھر ابان کے دائیں کندھے سے اپنا بیگ اتارا۔ بولو منظور ہے؟ اس جنم میں تو میں تمہیں کبھی بھی ٹیسٹ چرا کر نہیں دوں گا۔ قطعیت سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کس چیز کا غرور ہے تم میں؟ ہاں، ابان افسردگی سے بولا تھا۔ ارہم نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہیکر ہو تو یہ ہنر، یہ ذہانت اللہ کی دین ہے، وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ زیان حیدر، غرور کرنے والا مٹی میں مل جاتے ہیں، اور تم اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی زیان مول اٹھا تھا۔ ڈرامہ کوئن بس کرتے، ایک تو مجھ سے ٹریٹ لی، اوپر سے میرے ہی کھانے میں جمال گوٹا ملایا، اور اب مجھے اس واش روم میں بند کر دیا۔ دوست کم اور آستین کے سانپ زیادہ لگ رہے ہو۔ بھائی تم نے بہت غلط کیا، جو تم تھوڑا ڈالا تھا پورا پیکٹ خالی کرتا تاکہ اس لعنتی کو لگتی سمجھ۔ ابھی تک بیٹھا ہو تب پیٹ کو پکڑ کر۔ ابان نے غصے میں سر کو جھٹکا۔ میں تو کہتا ہوں اسے یہی بند رہنے دو اور باہر انڈر کنسٹرکشن کا بورڈ لگا دو، تبھی عقل آئے گی۔ زیان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جو پرسکون سا ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا، فکرمند سا کان لگائے دروازے کے پار آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ قدموں کی اٹھنے کی چاپ سنتے سے حلق میں گلٹی ابھری تھی۔ دروازہ کھٹک سے بند ہوا تو زیان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یا اللہ! وہ مزید دروازے کے قریب ہوا۔ یا اللہ! یہ لوگ تو چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ ارہم، ابان، یار پلیز کھول دو، میں تیار ہوں۔ یا اللہ کھلوا دے، میں ساری زندگی یہاں بند ہو کر نہیں رہنا چاہتا۔ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا وہ حسرت سے بولتا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دفتر دروازہ کلک کی آواز سے کھلا۔ جو دروازے کے سہارے کھڑا تھا توازن برقرار نہ رکھ پانے کے باعث ان کے قدموں میں جا گرا تھا۔ ارے یار، اتنی عزت! ارہم ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ ابان نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا ابھی چھوڑ، بچہ ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، معاف کر دو اب اسے۔ زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اپنے کپڑوں پر لگی گرد صاف کر رہا تھا۔ ارہم کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے وہ دروازے کی جانب بڑھا کہ ابان سے مقابل آ کھڑا ہوا اس کا راستہ روک چکا تھا۔ ٹیسٹ پیپرز؟ آبرو اچکائے پوچھا۔ باہر جا کر دوں گا، یہاں نہیں۔ زمین پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاؤں؟ کلس کر کہتا وہ سر جھٹکتا اس کے پہلو سے باہر کی جانب نکلا۔ ابان نے ارہم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ موبائل پر مصروف سر نگاہیں دوڑاتا وہ چلتا جا رہا تھا۔ دفتر اسکرین پر ابان کا نمبر چمکنے لگا۔ شام کے سائے افق پر لہرا چکے تھے۔ نیلگوں سیاہی میں کھڑا وجود اب کان کے ساتھ مائل لگائے دوسری جانب کی بات سن رہا تھا۔ پیشانی شکن آلود تھی اور نگاہوں میں تپش۔ بھائی کیسا ہے؟ شکریہ کہنے کے لیے کال کیا تھا، کہہ دیا۔ اسپاٹ سا جواب دیتے وہ نگاہیں بینچ پر ٹکائے جس کے پاؤں کے گرد بلی کا بچہ منڈلاتا دکھائی دیتا تھا۔ کانچ سی آنکھیں اسے کسی کی یاد دلاتی تھی، مگر وہ جھٹکتے تھا۔ ارے سن تو صحیح! دوسری جانب ارہم بستر پر نیم دراز سا ہاتھ میں کیوبک گیم کو سلجھانے کی کوشش میں خوار ہوتا بول رہا تھا۔ کوہنی کے بل بیٹھے وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا جس کے رنگ مل کر نہ دے رہے تھے۔ اس کے پہلو میں ابان پاؤں کی کینچی بنائے بیٹھا دائیں ہاتھ میں موبائل تھامے زیان کی بات سنتا اب دھیما سا ہنس دیا تھا جو کہہ رہا تھا جلدی بکو، فضول وقت نہیں ہے میرے پاس تم لوگوں پر ضائع کرنے کے لیے۔ اطراف میں نگاہیں دوڑائے۔ رات کی پھیلتی سیاہی کے باعث ہر شے سیاہ لبادہ اوڑھے جیسے دبک کر بیٹھی تھی۔ رات کا کھانا تو ہم کھا چکے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آئس کریم کھانے باہر چلیں، بس تجھے انوائٹ کرنا تھا۔ ایک سائیڈ سلجھ چکی تھی۔ ارہم کے لب مسکرائے۔ اس نے دوسری جانب توجہ مبذول کی۔ پزل باکس پھر سے الجھ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں تبدیل ہوئی تھی۔ تم لوگ کس دن سدھرو گے؟ جس دن
بیٹا جس دن پکڑے گئے نا قسم سے بہت ذلالت ہوگی تم دونوں کی. تو آ رہا ہے یا نہیں؟ اکتا کر پزل کیوب سائٹ میز پر لیمپ کے نیچے رکھا. اگر وہ مزید اس سے الجھتا تو سلجھائی سائٹ پھر سے الجھ جاتی. لہٰذا اس نے اسے پرے کھسکا دیا تھا. کتنے بجے؟ گھڑی پر نگاہیں دوڑاتے زیان نے پوچھا تھا. دوسری جانب ہاسٹل کے روم میں کوہنی کے بل بیٹھے ارم نے ہتھیلی آبان کی جانب بڑھائی تھی. ارم کے ہاتھ پر ہاتھ مارے وہ دھیما سا ہنس دیا تھا. سیاہ رات میں چاند کی چمکتی روشنی نے ہر سو روشنی بکھیری تھی. پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے وہ منہ میں چنگم چباتا ڈہلوان سے اترتا نیچے آ رہا تھا. آبان موبائل پہ نگاہیں دوڑاتا گاہے بگاہے مقابل سے دیکھ لیتا جہاں زیان کا دماغ الجھا سا تھا. وہ ان کے درمیان ہوتے ہوئے بھی ان میں موجود نہ تھا. نگاہیں سڑک پر ہر اٹھتے قدم پر جمائے وہ الجھا سا لگتا تھا. کون ہو سکتی ہے وہ؟ ذہن الجھا تھا. وہ بار بار اپنے خیالات جھٹکتا مگر ذہن کے پردے پر جیسے اس حسین پری کا عکس منعکس ہو کر رہ گیا تھا. وہ اس کے خیالات سے چاہ کر بھی چھٹکارا نہ حاصل کر پا رہا تھا. مخصوص جگہ آ چکی تھی. آبان سے موبائل جھپٹتا وہ چونکا تھا. ارم نے آبرو چکاتے اکب میں آئس کریم پارلر کی جانب اشارہ کیا. وہ سر اس بات میں ہلاتا اس کی جانب لپکا. زیان قریب پڑی بینچ پر جا بیٹھا تھا. ارم کو وہ الجھا محسوس ہوتا تھا. اس کا وجود تو ان کے قریب تھا مگر وہ ذہنی طور پر کسی اور ہی دنیا میں موجود تھا. بینچ پر بیٹھتے زیان نے گردن پیچھے کو پھینکتے آنکھیں موندی تھی. گردن میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی. ساتھ ہی وہ چہرہ پھر سے دکھائی دیا. کان سی بھوری آنکھیں جنہیں چشمے میں مقید کیا گیا تھا. پیشانی کے بل سہمی نگاہیں. سر جھٹکتے اس نے آنکھیں کھولی تھی. کون ہو سکتی ہے؟ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر ٹکاتے وہ صبح کے منظر کو یاد کرنے لگا. گول دائرے والی قمیض پر لگے گرد کو صاف کرتے وہ واش روم سے برآمد ہوا تھا. اسے رہ کر ان کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا. آخر ایک ٹیسٹ کی خاطر کون دوست کو واش روم میں بند کرتا ہے اور ٹیسٹ چوری کروانا، اس کے فن کا فائدہ اٹھانا. کاش اسے یہ سب نہ آتا ہوتا. زیر لب انہیں القابات سے نوازتا. وہ شرٹ صاف کر رہا تھا کہ وہ ایک دم کسی سے ٹکرایا تھا. اللہ میاں! نسوانی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی. چند کتابیں زمین سے ٹکرائی جن کی آواز بھی سنائی دی تھی مگر وہ اپنی جگہ شل سے کھڑا رہ گیا تھا. مکمل موجود کم سن لڑکی پیشانی سلوٹ زدہ تھی. ہاتھ اور آنکھیں سختی سے بھیج کر رکھی تھی. بیبی کٹ ماتھے پر بکھرا ہوا تھا. زیان نے تھوک نکلا. آئی ایم سوری. لڑکی نے آنکھیں کھول لی تو 2 قدم دور ہٹی. اس کے حلق میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی وہ واضح دیکھ چکا تھا. آنکھوں میں حیرت تھی. زیان اسے نگاہیں ہٹاتا زمین پر جھکتا کتابیں سمیٹنے لگا. وہ ہنوز پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی. آپ کی کتابیں؟ زیان کے مکانے پر وہ یوں ہی حیرت زدہ اسے کتابیں لیے پلٹ گئی تھی. کتابیں سینے سے لگائے وہ گردن جھکائے لمبے ڈگ بھرتی پھرتے سے منظر سے ہٹ گئی تھی. اس قدر وحشت، جانے وحشت تھی یا حیرت وہ سمجھنے سے قاصر تھا. سر جھٹکتے اس نے اس منظر کو بھولنا چاہا مگر ناکام رہا. کون تھی وہ؟ پہلو میں بیٹھا ارم پچھلے 10 منٹ سے اسے دیکھ رہا تھا مگر زیان کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا. بالآخر خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا تھا. یہی تو نہیں پتا کہ کون تھی؟ ارم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا. انجانے میں کیے گئے سوال پر اسے ایسے جوابی توقع ہرگز نہ تھی. زیان کو موقع کی سنگینی کا احساس ہوا تو نگاہیں موڑی. ارم کا چہرہ سپاٹ تھا. مطلب کون تھا وہ؟ اپنے نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا وہ ذہن میں فرضی کہانی گھڑنے لگا. ابھی ایک نمبر سے میسج آیا تھا. وہی بس سوچ رہا تھا کہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے. دراصل ابھی نیا نمبر لیا ہے تو پرانے نمبر سیو کرنے کا ٹائم. اس سے قبل کہ وہ اپنی جھوٹی کہانی مکمل کرتا ارم نے اس کے گردے پر وار کیا تھا. میرا گردہ! وہ جھکا کر کرانے لگا تھا. اکب میں آبان ہاتھ میں آئس کریم کے کپ تھامے چلتا آ رہا تھا. اسے قریب رکتے نفی میں افسوس سے گردن ہلائی. نہ جانی ایسے نہیں کہتے، ماڈرن زمانہ ہے. اب کوئی مارے تو کہتے ہائے میرا آئی فون. گھٹیا جوک. پیٹ پر ہاتھ رکھا وہ بامشکل کھڑا ہوتا بولا تھا. اور کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے؟ کیوں مارا مجھے؟ جھوٹ بول رہا تھا مجھے. ارم شاہ کو بیوقوف بنا رہا تھا. بک جلدی بک. کون ہے وہ؟ پرتپش نگاہوں سے گھورتا وہ بولا تھا. کون؟ حکلامت 2 منٹ ہے تیرے پاس. سچ بتا دے کون ہے وہ لڑکی جسے تو خیالوں میں کھویا ہوا تھا؟ وہ میں. ہاں تو ہی بول جلدی. آبان کی نگاہیں کبھی ارم تو کبھی زیان کی جانب اٹھتی. زیان پھنس چکا تھا بری طرح. بالآخر اس نے ہار تسلیم کر لی تھی. اب اور کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تھی. بینچ پہ بیٹھے زیان آئس کریم کا یک کپ تھامے انہیں صبح کا واقعہ سنانے لگا. ہاتھ میں تھامی آئس کریم پگھل رہی تھی مگر اسے پرواہ نہ تھی. اس کے ہاتھ برف کی مانند تھے، یک ٹھنڈے، بالکل اس کے وجود کی طرح. ارم اس کے پہلو میں بیٹھا مکمل توجہ سے اسے کتھا سن رہا تھا. ہر 2 منٹ بعد وہ آئس کریم کا چمچہ منہ میں رکھتا. ان دونوں کے برعکس آبان بینچ کے ہتھے پر بیٹھا پاؤں بینچ پر رکھے مکمل توجہ سے آئس کریم ختم کر رہا تھا. کان زیان کی جانب تھے البتہ نگاہیں آئس کریم کے کپ پر جمی تھی. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ تینوں سڑک پر چلتے جا رہے تھے. ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ٹھوسے تھے. کہکے لگاتے زیان کا دل قدرے ہلکا ہو چکا تھا مگر وہ انجان تھا کہ اگلے چند روز میں اس کی زندگی عذاب بننے والی تھی. شاید اس نے غلط دوستوں سے غلط بات بانٹ لی تھی. ٹیسٹ کی تیاری ہوگی. بستر پر پاؤں کی کینچی بنائے بیٹھی موبائل کان کے ساتھ لگائے ٹی وی کے چینل تبدیل کر رہی تھی. شب خوابی کے لباس میں ملبوس. یقیناً وہ سونے کی تیاری کر چکی تھی. بال
پونی میں مقید تھے، کندھے پر آگے کو ڈالے ہوئے تھے، نگاہیں ٹی وی پر اور ذہن مشال پر جمع تھا۔ اسپیکر کے پار اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ بہت مشکل ہے یار، کاش میرے پاس بھی سالار کی طرح کا آئی کیو لیول ہوتا، 10 منٹ میں ٹیسٹ کر کے پروفیسر کے ہوش اڑا دیتی۔ یہ کون ہے؟ ٹی وی بند کرتے وہ بستر سے اٹھی۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ بستر کے پہلو میں داخلی دروازہ تھا، جس کے پہلو میں ٹیرس کا دروازہ تھا، جسے کھولتی وہ اب ٹیرس میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری جانب مشال کہہ رہی تھی، یار وہ پیلے کامل کا ہیرو تھا، اور ایک دم منہل ٹھہر گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں، سانسیں، ہاتھوں کی لرزش، سب کچھ تھم گیا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں تھم گئی تھیں۔ ہوا کے جھونکے ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے تھے، جو سانس روکے سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب سے مشال کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اسے تفصیل بیان کر رہی تھی، مگر منہل اطراف سے بیگانے بس سڑک کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اف افندی صاحب! مشال کی فر چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ کہاں؟ اسے حیرت ہوئی، کیا منہل کوئی خواب دیکھ رہی ہے؟ مشال، وہ افندی صاحب میرے گھر کے باہر۔ منہل کے حواس جواب دے گئے تھے۔ کیا کہتی، کیا نہ کہتی؟ منہل، کام ڈاؤن، کام ڈاؤن۔ منہل نے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو روکنے کی گہری سانس لی۔ نگاہیں ہنوز سڑک پر جمی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ 2 قدم آگے بڑھتی، سڑک پر دیکھنے لگی، جہاں افندی صاحب رکے کھڑے اپنے دوستوں سے باتوں میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ کیا کر رہا ہے وہ اپنے دوستوں سے باتیں؟ مقابل وہ اب اپنی ہاتھ پینٹوں کی جیبوں میں ٹھوستا قدم بڑھانے لگا۔ وہ جا رہا ہے۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی، ظاہرہ اب وہ ساری رات تمہارے دروازے کے سامنے تو رکا کھڑا نہیں رہ سکتا نا۔ منہل اسے نہ سن سکتی تھی۔ اس کا ذہن دوسری دنیا میں الجھ گیا تھا، وہ دنیا جہاں افندی صاحب اس کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا، وہ دنیا جو محض ان دونوں کی خاطر بنائی گئی تھی۔ فون کی گھنٹی تو تواتر سے بج رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کال موصول ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ یقیناً وہ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، اور یہاں منہل انہیں جگانے کی صحیح میں خوار ہو رہی تھی۔ جب 6 گھنٹے پر بھی کال ریسیو نہ کی گئی تو اس نے اکتا کر موبائل پہلو میں بیڈ پر اچھالا۔ اف، یہ شخص کیسے اتنی گہری نیند سو جایا کرتے تھے؟ بے اختیار سر مٹھیوں میں بھیجے وہ سوچنے لگی۔ دفتر موبائل کی بیل نے اسے خیالوں میں خلل ڈالا۔ اٹھ گیا تھا جناب، بس موبائل ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں ہے۔ دوسری جانب سے افندی صاحب کی غنودگی کی بھری آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ نیند سے ابھی جاگے تھے، اور آنکھوں میں نیند کی رعونیت ابھی باقی تھی۔ نگاہوں کے مقابل ان کی صورت رنگ گئی تھی۔ موبائل ڈھونڈنے میں اتنا وقت کیسے لگا؟ مجھے لگا شاید آپ کا سحری کا ارادہ نہیں ہے، اداسی سے کہتی وہ نگاہیں جھکائے بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹنے لگی۔ جانے یہ عادت کہاں سے پڑی تھی؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ مجھے اللہ سے تمہارا ساتھ مانگنا ہے، اور اگر ہم اکٹھے دعا نہیں مانگ سکتے تو کیا ہوا؟ ہم ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ ایسا کرنے سے اللہ کو ہماری محبت کا یقین ہو جائے گا، اور وہ ہماری قسمت کی لکیروں کو جوڑ دے گا۔ اگر انہیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے تھا تو جھکنا تو تھا، اور انسان کو صرف ایک ذات کے مقابل جھکنا چاہیے، رب تعالیٰ کی ذات۔ شاباش، اب فریش ہو کے سحری کریں، اور اللہ آپ کا روزہ اور آپ کی دعا دونوں کو قبول کرے۔ آمین، انشاءاللہ۔ لہجے سے واضح تھا کہ وہ مسکرائے تھے۔ بے اختیار دل میں ان کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ ثم آمین کہتے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ ہلکی بڑی شیب والی مسکراہٹ افندی صاحب کی ہی تھی۔ اس کے لیے دنیا کا خوبصورت ترین منظر وہ تھا جب افندی صاحب منہل کو جی جناب کہتے مسکراتے تھے۔ ہر شے انہی کے دم سے حسین تھی، کیونکہ وہ صرف اسی کے تھے۔ دروازے پر ہوتی دستک سے وہ چونکی تھی۔ کون؟ بی بی جی دودھ۔ دروازے کے پار مردانہ لہجہ گونجا، آ جاؤ۔ نگاہیں مہنوز سڑک پر جمی تھی۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ چند قدم چلتے وہ رکا۔ منہل کا دل حلق کو آ چکا تھا۔ اکم میں ملازم دودھ کا گلاس رکھے اب جا چکا تھا، چلا گیا۔ مشال کی آواز اسپیکر کے پار گونجی تھی۔ منہل نے سر نفی میں ہلاتے نہیں کہا، مت جائیں افندی صاحب۔ جہاں مشال کی آواز اس کی رونی آواز سن کر کہنے لگائے ہنسی تھی، وہیں دوسری جانب افندی صاحب کے قدم تھمے تھے۔ ان کے دوست آگے بڑھ چکے تھے، مگر اس نے رخ موڑا۔ نگاہیں منہل کی جانب اٹھی، اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ اف اللہ، کیا اس نے مجھے دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ جب سے مٹھی بھیجے وہ کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ کال منقطع کیے، موبائل بستر پر اچھالا، بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنا چاہا، کچھ نہیں ہوا۔ دل کو تسلی دی اور بستر کے کنارے ٹک گئی۔ لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کاش یہ شخص ہی میرا نصیب ہوتا، ساری زندگی اللہ کا شکر میں گزار دیتی۔ سر جھٹکتے وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حال شام ڈھلنے لگی تو وہ سارم کے ہمراہ اپنے گھر والوں سے رخصت کی اجازت طلب کرتے واپسی کا سفر باندھنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ جہانگیر نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما، شال کندھے پر پھیلائے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ باپ سے ملتے وہ اپنی ماں کی جانب بڑھی۔ اس وقت وہ اپنے گھر کے لاؤنج میں کھڑے تھے۔ ابھی چند گھنٹے قبل ہی سارم اسے ملوانے لایا تھا۔ ولیمے کی رسم اگلے روز منعقد کی گئی تھی۔ آج تم اپنی ماں سے خفا ہوگی، مگر بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ اسے خود سے لپٹائے رخشندہ بیگم نے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ منہل کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، شاید آنسو کا گولا تھا۔ گزشتہ رات کا منظر نگاہوں کے مقابل رنگ گیا تھا۔ اگر میں نے آئندہ تمہیں اس کے لیے آنسو بہاتے دیکھ لیا تو قسم خدا کی اسی وقت کھڑے کھڑے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ان سے جدا ہوتے وہ مسکرائی تھی۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، اپنی تقدیر سے ہوں۔ مسکراہٹ میں زخمی پن در آیا تھا۔ چلے، عقب سے سارم نے پکارا تھا۔ چہرے سے بیزاریت جھلک رہی تھی۔ منہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اور اب تو یہ معمول بننے جا رہا تھا۔ اسے اس درد، اس تکلیف کی عادت
تھی. گاڑی کے فرنٹ سیٹ سنبھالتے اس نے آخری نگاہ گھر پر ڈالی تھی. میں تمہارے لائق نہیں ہوں منہل. تمہاری امی تمہارے لیے جو فیصلہ کریں گی وہی بہتر ہوگا. مردانہ لہجہ سماعتوں سے ٹکرایا تھا. منہل نے قرب سے آنکھیں میچ لی تھی. سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا. صارم نے گیئر ڈالا اور گاڑی زن سے دوڑاتا سڑک پر ڈال گیا تھا. حال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. بارات کا استقبال کیا جا چکا تھا. محض چند منٹ قبل ہی نگاہ کی رسم کی ادائیگی بھی کی گئی تھی اور اب ہر کسی کے لب پر مبارکباد اور اچھے نصیب کی دعائیں ریگ رہی تھی. دلہن کے عروسی لباس میں ملبوس وہ آئینے کے مقابل کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی. اس چھوٹے سے چکور نما کمرے میں محض وہ اور اس کے ایک عدد خالہ زاد بہن موجود تھی جو اب منہل کا لہنگا درست کرتی ماتھے پر بندیاں درست کرنے لگی تھی. دل عجب بے ڈھنگے انداز سے دھڑک رہا تھا. حلق کئی بار خشک ہوتا جس کے باعث وہ وقتاً فوقتاً پانی کا گھونٹ بھر دے گلا تر کرتی. لپسٹک خراب کر لینی ہے تم نے اپنی. اس کی خالہ زاد بہن نے اس کو جھٹکا تھا. جواباً منہل نے ایک خفگی بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور واپس موڑتے ایک مزید گھونٹ بھرا تھا. عجیب پریشانی سی ہو رہی ہے. ہوتا ہے مجھے بھی ہوا تھا. سبھی کو ہوتا ہے. اس نے منہل کو تسلی دی مگر وہ پھر بھی مطمئن نہ ہو سکی. گلاس شیشے کے میز پر رکھتے وہ لہنگا سنبھالے صوفے پر آ بیٹھی. نائلہ ٹیشو تھامے اسے پاس آئی اور ہونٹوں کے کنارے میک اپ درست کرنے لگی. دفتر دروازہ دھیمی سے دستک کے بعد کھلا. وہ فوٹو شوٹ والے آ رہے ہیں تایا زاد بہن نے اطلاع دی. میرا فوٹو شوٹ؟ منہل نے حیرانگی ظاہر کی. بے چینی میں ہر چیز غیر متوقع محسوس ہو رہی تھی. ہاں تمہارا اور چھوٹے ڈوڈو کا. ہنسی ضبط کیے کہتے انہوں نے رخ پھیرا تو آفندی صاحب کا نیم رخ واضح ہوا جو فوٹوگرافر کو ہاتھ لہراتے چند ہدایتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے. وہ دلہے کے عروسی لباس مہرون اور آف وائٹ شیروانی میں ملبوس تھے. بال ایک جانب کو ہاتھ سے بٹھائے درست کیے. انہوں نے ایک اچڑتی نگاہ منہل پر ڈالی پھر دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئے تھے. نگاہیں ملی تو انہوں نے ابرو اچکائے. شرارتی مسکراہٹ منہل کی جانب اچھالی اور اس کے حلق میں گلٹی سی ابھری تھی. اطراف میں کھڑی کزنوں کی جانب نگاہوں میں اشارہ کرتے اس نے آفندی صاحب کو شرم دلوانی چاہیے مگر جواباً انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. ہم بس 2 منٹ میں آتے ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھنا. مختصر کہتے وہ دونوں عجلت میں کمرے سے روانہ ہو گئی تھی. وہ بھی دروازے کی نوب تھامے اور سے باہر جھانکتے فوٹوگرافر سے چند جملوں کا تبادلہ کرنے لگا. کمرے کا دروازہ بند کیا. وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا. ہاتھ سینے پر باندھے اس کی نگاہوں کے منتظر تھے. دل کی بڑھتی دھڑکنوں کے باعث منہل کی نگاہیں اٹھنے سے انکاری تھی. گال دہکنے لگے تو گلا تر کیے اس نے نگاہیں اٹھائیں. وہ کھلے دل سے مسکراتے اپنی دانتوں کی نمائش کراتے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ سوال داغا گیا. سمجھ سے بالا تر. جواب حاضر تھا. ہوتا ہے. ابھی تم مجھ سے ڈر رہی ہوگی لیکن کچھ دیر بعد سب ڈر خوف وسوسے سب دور ہو جائیں گے. تفصیلاً جواب آیا. آپ کو کیسے پتا؟ پہلے میں پرسکون سے ہاتھ باہم پھنسائے بیٹھے شخص سے دریافت کیا گیا. ایسا لگتا ہے مجھے. لاپرواہی سے کندھے اچکائے وہ اٹھ کھڑا ہوتے ٹہلنے لگا. کیا ہوا؟ افندی صاحب کی پریشانی بھانپتے منہل نے دریافت کرنا چاہا. ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے. ایسی خنگی کے باوجود پسینہ پیشانی پر نمودار ہوتا منہ چڑھا رہا تھا. نہیں بس ایسے ہی جیسے وہ کچھ ضبط کیے بولے تھے. بہرحال اسے یہی محسوس ہوا تھا. اوکے فائن. عروسی لباس سنبھالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اب وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے. افندی صاحب کے حلق میں ابھر کے معلوم ہوتی گلٹی منہل بخوبی دیکھ سکتی تھی. اچھا تو وہ نروس تھے. ابھی کچھ ہی منٹوں میں سینے پر شہادت کی انگلی سے ٹھوکا دیا گیا. باہر آؤ کی میری انٹری پہ اگر تحمید باندھی ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا. اگر آپ نے مجھے نظر انداز کرتے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو میں نے الٹے قدموں واپس چلے جانا ہے. میں آؤں گی تو آپ صرف اور صرف مجھے دیکھیں گے یوں کہ مجھے اپنا وجود آپ کی نگاہوں کے حصار میں مقید محسوس ہو. انگشت شہادت لہراتے اس نے تنبیہ کی. وہ دبک کر پیچھے ہٹتے سہمنے کی اداکاری کرنے لگا. آنکھوں سے البتہ اشارت آیا تھی. دفتر دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا تھا. منہل کی انگلی ہوا میں معلق رہ گئی تھی. روح پر کپکپی طاری ہو گئی تھی. آنکھیں زور سے نیچے اس نے انگلی نیچے کی تھی. جانے آنے والے نے یہ منظر دیکھ کر کیا کیا آرائی کی ہوگی. ذرا سنبھل کے برخودار. نکاح کے بعد ہی یہ حال ہے تو آگے جانے تم پر کیا کیا ستم ہونے والے ہیں. اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے. وہ بھائی تھے اس کے تایا زاد بہن کے شوہر جو اب افندی صاحب کو تلقین کر رہے تھے. جواباً افندی صاحب نے بلند آواز میں آمین کہا تھا. وہ پیچھے ہٹتی واپس صوفے پر جا بیٹھی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. نگاہیں جھکائے وہ اس طرح سے انگلیاں مروڑتی. ان کی ہنسی کے گون سن رہی تھی جو اس معصوم سے جان کو مزید کنفیوز کر رہے تھے. آ جائیں. کھلے دروازے سے اب تایا زاد اور ان کے ہمراہ فوٹوگرافر اندر داخل ہو رہے تھے. کمرے کا جائزہ لیتے انہوں نے منہ بسوڑا تھا. جگہ کم ہے. اگر آپ یہاں باہر آ جائیں تو بہتر ہوگا اور منظر بھی خاصا خوبصورت آئے گا. تصاویر میں دونوں نگاہوں کا تبادلہ کیا. جواباً انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے راستہ دیا. افندی صاحب چلتے سے قریب آئے تھے. چلیں. دائیں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا. کاجل سے لبریز اور گھنی پلکیں تلے مقید آنکھیں اٹھائے. منہل نے ان کی جانب دیکھا جو آج کے دن بھی اسے اپنے مسکراہٹ سے گھائل کر رہے تھے. اف یہ میں کیسی باتیں کر رہی ہوں. خیر. اگلا آدھا گھنٹہ فوٹو شوٹ میں گزر گیا. اسے اگلا آدھا گھنٹہ کھانے اور پیٹ پوجا کا نظر ہوا. وہ گھبراہٹ کے باعث کچھ بھی کھا پینے سے قاصر تھی. دل عجب سے بے ڈھنگے سے انداز میں دھڑکتا. لبوں کی دہان مسکراہٹ امٹتی. جانے یہ کیسا احساس تھا. جب سے آنکھیں میچتے اس نے سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی. کھا جاؤ ساری لپسٹک. طنز کے تیر چلاتی آواز اس تک پہنچی تو لبوں سے باختیار سوری نکلا. شاید سبھی دلہنیں اس وقت اور کیفے سے
سے دو چار ہوتی ہے تب اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی تھی، ورنہ وہ کون سی الگ نمونی تھی جس کا حال شادی کے روز بحال ہو رہا تھا۔ حال کی سبھی لائٹس ڈم تھی، محض ایک سپوٹ لائٹ نے اسے فوکس کر رکھا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کے دونوں بہنوئی کزنز کے شوہر تھے، جبکہ ساتھ دونوں بہنیں کزنز بھی تھی۔ فوٹوگرافر اور کیمرہ مین سمیت دیگر کئی لوگ اس کے مقابل کھڑے تھے۔ تیز زرد روشنی اس کے چہرے سے ٹکراتی جس کے باعث منہل کی آنکھیں چدھیا گئی تھی۔ آنکھیں جھکی تھی مگر دل کی کیفیت سے صاف واضح تھا کہ افندی صاحب اس کی بات پر عمل پیرا ہوئے تھے۔ جلتی بجھتی روشنی، اوپر دیکھے کی پکار، سست روی سے اٹھتے چھوٹے قدم، دھیما میوزک، پٹاخوں کی عجب سی بو، آتش بازی کا شور، ان سے اٹھتی گرم شعاعیں اور شریک حیات کی نگاہوں کا حصار، اس کے سوا مزید وہ کسی شے کی خواہش اظہار کرتی، لب سے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تھے۔ فاصلہ مٹ چکا تھا، جھکی نگاہوں کے باوجود وہ دیکھ سکتی تھی کہ افندی صاحب کھڑے اس کے منتظر تھے، ہاتھ باندھے ادب سے اس کا انتظار کرتے۔ فاصلے مٹے تو وہ قدم بڑھاتے اس تک آئے تھے، پھر سے دائیں ہاتھ بڑھایا۔ اب کی بار اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ ان کے ہتھیلی میں تھمایا تھا، عروسی لباس سے سنبھالتی وہ ان کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارا کہا مانا ہے، اب میری باری ہے بات منوانے کی۔ پہلو میں بیٹھتے وہ کپڑے درست کرتے اطراف میں نگاہیں گھماتے کہہ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اٹھ گئی تھی، یہاں تک کہ منہل کے سانس تک رک گئی تھی، پھر سے دھیمی سے سرگوشی کی۔ کیا چھٹی اس نے خطرے کی جانب اشارہ کیا، مگر منہل نے اس کی تردید کی۔ آخر ایسا بھی کچھ نہیں کہنے والے تھے وہ سب کے سامنے، وہ 3 میجیکل ورڈز بول دو۔ اطراف میں موجود لوگوں کی سے یکسر غافل اسے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ مذاق کر رہے تھے؟ میں کیسے؟ اسے حقیقتاً جھٹکا لگا تھا۔ آخر یہ شخص اسے ہر بار نئے انداز سے جھٹکے کیسے دے دیتا تھا؟ میں نے کوئی نہیں نا، تو چلو بولو اب۔ ترکی بترکی جواب موصول ہوا تھا۔ دیکھیں میں یوں سب کے سامنے، ہم گھر چلیں گے پھر بھی۔ اختیار نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ افندی صاحب نے قدرے چونک کر اسی جانب دیکھا، شرارتی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ جیسا آپ کہیں جانے افندی۔ کھانسنے کے انداز میں لبوں پر ہاتھ رکھے وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ یہ جملہ فقط ایک جملہ نہ تھا بلکہ ان کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہاتھ ہنوز منہل کا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے خوبصورت دن شاید دنیا میں کوئی اور نہ تھا جب قسمت منہل پر مہربان ہوئی تھی، جب اس کے نام کے ساتھ اس کی محبت کا نام جڑا تھا۔ گاڑی سپیڈ بریکر سے گزری تو منہل کا خوبصورت خواب ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ بے اختیاری سے پہلو میں بیٹھے شخص کی جانب دیکھا جو پیشانی پر بل ڈالے اسٹیئرنگ وہیل کے ہاتھ تھامے کسی گہری سوچ کے زیر اثر تھا۔ کیا کبھی میرے خواب حقیقت میں تبدیل ہوں گے؟ کیا کبھی انہیں مجھ سے اتنی محبت ہوگی جتنا کہ میرا قیاس ہے؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی۔ سرداہ بھرتے سے نگاہیں سڑک پر بہتی ٹریفک کی جانب موڑتی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شادی تمہاری رضامندی سے نہیں ہوئی، لیکن ایک فیور کرو گی؟ رخ موڑے منہل نے سالم کی جانب اجنبی سے دیکھا تھا۔ بالآخر وہ بولا تو صحیح۔ اس کی نگاہوں کو محسوس کرتے وہ کہنے لگا، گھر والوں کی ہرگز شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خوش نہیں ہیں۔ اس نے بے یقینی سے سالم کو دیکھا۔ تو کیا وہ خوش نہیں تھا؟ ظاہر تھا زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ نگاہیں موڑتے وہ پھر سے کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی تھی۔ ضبط کے باوجود 2 آنسو گالوں پر بہہ گئے تھے۔ سالم کی گہری سیاہ آنکھیں منہل ہی پر ٹک رہی تھی، مگر اس میں مزید قوت برداشت نہ رہی۔ تم اداس ہو؟ نہیں اداس نہیں، بس ڈر ہے۔ کیسا ڈر؟ میری امی کہا کرتی تھی کہ ایک لڑکی جب اللہ کو حاضر ناظر جان کر کسی کا ساتھ قبول کرتی ہے تو پھر مرتے دم تک اسے وہ رشتہ ہر صورت نبھانا پڑتا ہے، شوہر محبت دے یا نہ دے۔ مگر میرے تصور میں شوہر ایک ایسا شخص تھا جو مجھے اس جہاں کی ہر خوشی دیتا، ایک ایسا جو مجھ سے بے پناہ محبت کا امین تھا۔ مگر اب اس رشتے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ بریک پر پاؤں رکھا تو جھٹکا کھاتے وہ بامشکل سنبھلی تھی۔ اور اگر تمہاری شادی اس سے ہوئی ہوتی؟ فکر ادھورا چھوڑے اس نے منہل کی جانب دیکھا تھا جو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا اب اسے بات بے بات ماضی کے ادھوری محبت کے تانے سننے تھے؟ کیا تب بھی تمہیں اس رشتے سے ڈر لگتا؟ پرتپش نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ منہل نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن محسوس ہوتی تھی۔ افسوس سے سر جھٹکتا وہ گاڑی سے باہر آ نکلا تھا۔ گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے دے مارا۔ منہل سہم گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے لگتا تھا میں جیت گیا، حاصل کر لیا میں نے تمہیں۔ ہار گیا وہ، لیکن نہیں، ہارا تو میں ہوں۔ وہ ہار کر بھی جیت گیا۔ سر مٹھیوں میں بھینچے وہ دیوانہ وار کہہ رہا تھا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ ہمیشہ تمہارے دل میں دھڑکتا رہے گا، اور میرا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ ہار گیا میں۔ سالم کی دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ منہل کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیسی جیت، کیسی ہار؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس کا بازو تھام کر وہ بے دردی سے گھسیٹتا اسے گاڑی تک لایا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، بے دردی سے اسے اندر کی جانب دھکیلا، دروازہ واپس لاک کیے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ کیا کروں؟ درد انتہا کو پہنچنے کے قریب تھا۔ کیا کرے؟ کیسے نکالے منہل کے دل سے اس شخص کی محبت؟ سوچتے سوچتے اس کا ذہن مفلوج ہونے لگا تھا۔ سر مٹھیوں میں بھینچے وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی منہل اب تک بے یقین تھی وہ کیا کہہ رہا تھا، اور اس سے بھی بڑا سوال، آخر اسے افندی کی محبت کی شدتوں کو کیسے معلوم؟ ذہن الجھ چکا تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ اندر داخل ہوا تو بلند آواز کلام پاک کی تلاوت سنائی دی۔ اس کے پہلو میں کھڑے شخص نے انگشت سے کونے میں اشارہ کیا۔
وہ ہیں بابا جی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور بیگ اتار کر زمین پر رکھا۔ اللہ کے گھر سے چوری کا ڈر نہ تھا۔ قدم بڑھاتا وہ سفید پوش ادھیڑ عمر بزرگ تک گیا۔ بابا جی آنکھیں موندے سفید سوٹ میں ملبوس وہ سر دیوار سے ٹکائے بیٹھے تھے۔ اس کے پکارنے پر آنکھیں کھولیں۔ اللہ کی عبادت میں جانے کب آنکھ لگ گئی معلوم ہی نہ ہو سکا۔ انہوں نے وضاحت پیش کی کہ برخودار یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں اس ملک میں نیا ہوں، کوئی گھر بار کوئی روزی نہیں ہے، مجھے سر پر چھت چاہیے اور اللہ کے گھر سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نگاہیں جھکا دی، حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا تھا۔ کیا میں کچھ دن یہاں رہ سکتا ہوں؟ تو خود نہیں آیا، تجھے وہ آسمان کی جانب اشارہ کیا، لایا ہے یہاں۔ وہ رب تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی نظروں میں چبھن مزید بڑھ گئی تھی۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں نے کبھی اسے یاد نہیں کیا، اب زیادہ دیر نہیں ہوئی، پوری عمر پڑی ہے، میں ٹوٹ چکا ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے کو پھر سے جوڑنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانے میں بہنے لگے تھے۔ وقت ضائع نہ کر اس کے دربار پر حاضر دے، آنسو بہ رہے ہیں، دعا رد نہیں ہوگی، منا لے اسے۔ سر اس بات میں ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ قدم الٹی سمت اٹھنے لگے تھے۔ مسجد ویران پڑی تھی۔ 2 رکعت نفل کی نیت باندھے وہ نماز ادا کرنے لگا تھا۔ دل کے درد پر مرہم لگانے کا وقت آ پہنچا تھا۔ ماضی ہر سو گہما گہمی سے چھائی تھی۔ رات کی تاریکی میں قصر جہانگیر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن عروج پہ تھا۔ اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ تھی، کبھی کوئی کام تو کبھی کوئی غرض۔ مصروفیت ہی مصروفیت سی تھی۔ ہرے رنگ کے غرارے کی ہمراہ لال نیٹ کی قمیض میں ملبوس وہ خاصی فرصت سے تیار ہوئی تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب افندی صاحب نے بظاہر منہل کو سجا سنورا سا دیکھا تھا، لہٰذا منہل اپنی پوری تیاری کر چکی تھی، مگر وہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ ذرا دیکھو وہ تیار ہوئی یا نہیں، لڑکے والے آتے ہی ہوں گے، یہ تائی جانتی جو اس سے اپنی بیٹی کی تیاری دریافت کرنے کو کہہ رہی تھی۔ مہندی کی تھال سجاتے سے مسکراتے سر کو جنبش دیتی ہوئی ٹیشو سے ہاتھ پہ لگی مہندی صاف کے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ منہل اپنے دھیان میں انگشت شہادت پہ لگی مہندی کو صاف کرتی بڑھ رہی تھی کہ یکدم اس کے قدم جکڑے تھے۔ بمشکل وہ کسی سے ٹکراتے بچی تھی۔ دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں نے یہ تو واضح کر دیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں افندی صاحب تھے۔ بمشکل نگاہیں اٹھائی تو انہیں یکٹک اپنی جانب دیکھتے پایا۔ سیاہ قمیض کی ہمراہ سفید شلوار میں ملبوس وہ نقش سا تیار لگتے تھے۔ ظاہر تھا وہ منہل کے منگیتر تھے اور منہل سے شادی سے قبل ہی اپنی سالی کی شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ تیاری تو بنتی تھی۔ منہل نے ان کا بغور جائزہ لیا، مگر وہ اب تک مسکرائے نہ تھے، بس اس کی جانب دیکھے گئے تھے۔ جانے منہل کی تیاری انہیں پسند آئی تھی یا نہیں، اس کی نگاہوں کی حدت محسوس کرتے منہل کے گال دہکنے لگے تھے۔ مزید ان کے قریب رکنا دو بھر ہو گیا تھا تو وہ حال سے نکلتی چند قدم پر واقعہ گھر تک آئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ افندی صاحب بھی اس کے پیچھے گھر تک آئے تھے۔ یکدم عجب سا احساس ہوتے منہل نے رخ موڑا تو سر ان کے سینے سے ٹکراتے بجا تھا۔ وہ منہل سے خاصے لمبے تھے کہ منہل ان کے سینے تک آتی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا، بار بار ٹکرانے کی کوشش۔ ارادے ٹھیک نہیں لگتے مجھے کسی کے۔ ان کے لہجے کی شوخی منہل کو مزید بے چین کر گئی تھی۔ آنکھیں مونتے کھولتے اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ ایسا کچھ نگاہیں اٹھائی تو نظر ان کی مسکراتے دلکش چہرے پر پڑی۔ ہلکی بڑی شیو جیسے شاید سیٹ کروایا گیا تھا، جیل لگائے بال دائیں جانب کو سیٹ کیے گئے تھے، دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کی خوبصورت گھڑی۔ جانے ایسی کون سی طاقت تھی ان کے وجود میں جو منہل کو ان کی جانب کھینچتی تھی۔ آپ مسکرایا نہ کریں، نظر لگ جائے گی۔ ان کی آنکھوں میں جھانکتے منہل نے کہا تھا۔ وہ منہل کے ذرا قریب سر کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میری مسکراہٹ کا تو معلوم نہیں، مگر آج شاید تمہیں میری نظر لگ جائے گی۔ دل حلق تک آ گیا، ہونٹ جیسے خزاں کے پتوں کی مانند سوکھ گئے۔ حسن نے جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ آخری فقرہ کہتے وہ مڑا، یوں محسوس ہوا جیسے دل جکڑ گیا ہو۔ منہل ابھی مزید اس کی قربت محسوس کرنے کی خواہش مند تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ عقب سے آتی تایازاد بہنوئی کی آواز پر منہل کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اف خدایا، آج بچا لے۔ انہوں نے افندی صاحب کو آواز دیتے روکا جو رفو چکر ہونے کا ارادہ باندھے پھرتی سے نکلنے کی سعی میں تھے۔ باز آ جاؤ بھائی، ہم بس۔ منہل نے بات بنانی چاہی کہ وہ بول پڑے، اتنا تو بنتا ہے، آفٹر آل شی از مائی فیونسے۔ وہ شخص محبت کے اظہار کرنے سے قبل موقع محل دیکھنے کی زحمت نہ کرتا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا منہل نے منظر سے غائب ہو جانا بہتر سمجھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد سب ہال میں موجود تھے۔ مہندی کا فنکشن جاری و ساری تھا۔ منہل ان کے ابو امی سے ملتی اب اسٹیج پہ پرتعیش مخملی صوفوں کے عقب میں کھڑی تھی۔ یکدم میسج رنگ ٹون بجی۔ اس کی پہلی نگاہ افندی صاحب پر پڑی جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ مصروف سا انداز تھا۔ اس نے لوگ ہٹاتے دیکھا تو انہی کی جانب سے بھیجا گیا پیغام جگمگا رہا تھا، بی ریڈی۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ کس لیے ریڈی ہونا تھا؟ اسٹیج کے پہلو میں ڈی جے کی جانب بڑھتے انہوں نے منہل کو سر جھلاتے نیچے آنے کا حکم صادر کیا۔ وہ قدرے الجھی سی ان کے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ یکدم ہال کی سبھی بتیاں بجھ گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اسے لیے اب ہال کے بیچوں بیچ آ کھڑے ہوئے تھے۔ محض ایک سپوٹ لائٹ تھی جسے ان دونوں کو فوکس کر رکھا تھا۔ افندی صاحب نے اپنی دائیں ہاتھ منہل کی جانب بڑھایا جسے اس نے بلا جھجک تھام لیا تھا۔ ہاں، راحت فتح علی خان صاحب اور میمونہ کی محصور کے نواز سے گونجنے لگا، جانے کیسی باندھی تو نے اکھیوں کی ڈور، من میرا کھینچا چلایا تیری اور، میرے چہرے کی صبح زلفوں کی شام، میرا سب کچھ ہے پیا اب تیرے نام، نظروں نے تیری چھوا، تو ہے یہ جادو ہوا، ہونے لگی ہوں میں ہنسی آفریں آفریں۔ نگاہیں ملائے قدم ہل رہے تھے۔ ایک ہاتھ اسے ہاتھ میں تھاما تھا، دوسرا کندھے پر رکھا تھا۔ وہ مسکراتے تو کبھی کچھ کہتے ہنس دیتے۔ سبھی کی نگاہیں ان پر ٹکی تھی۔ کئی لوگ
انہیں رشک سے دیکھتے تو کوئی ہوں کہہ رہے تھے، سر جھٹکتے بے حیائی کا لیبل لگا دیتے، مگر اسے ان کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس لمحے کی قربت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، یوں کہ صدیوں تک بھی اس لمحے کا اثر زائل نہ ہوتا۔ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ ان کے خیالات جاننے کو منہل نے بالآخر کہا تھا، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے صرف تمہاری خوشی کی پرواہ ہے۔ لوگوں کو کسی ایک موضوع کے زیر بحث لانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، اچھا ہے نا سب کی زبان پہ صرف ہم دونوں کا ہی نام ہوگا۔ آخر میں وہ مسکرائے۔ حال میں خاموشی چھا گئی، قدم تھم گئے، سبھی بتیاں جل اٹھی تھیں۔ اپنے دل کی مدھم چلتی دھڑکنوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے تھا تو منہل پلکیں اٹھائی سے دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹتا، مگر آخرکار اسی کرسی کو ٹھوکر لگی اور اس کا جاگتی آنکھیں دیکھا گیا یہ خوبصورت خواب بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے خواب محض اس شخص تک محدود ہو کر رہ گئے تھے جو اسے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہوں کا محسوس کرتے افندی صاحب نے منہل کی جانب دیکھا۔ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ لیب انسپکٹر سر پر آ کھڑے کہہ رہے تھے، اف ان کے وقت کی پابندی بھی آفرین تھی، میرے کے خواب بھی آفرین تھے اور افندی صاحب کی مسکراہٹ بھی آفرین تھی۔ اپنی سوچ پر وہ دھیما سا ہنسی تھی۔ بیگ سے ڈائری نکالی، قلم کھولتے منہل نے ایک نگاہ دور بیٹھے افندی صاحب پر ڈالی۔ وہ شخص کس قدر نایاب تھے، کیا وہ اس نایاب شخص کو حاصل کرنے کی اہل تھی؟ منہل پہلو سے آتی آواز پر سے نگاہیں موڑتے پکارنے والی کی جانب دیکھا۔ ہاں بولو۔ نگاہیں پھیرتے ڈائری کی جانب متوجہ ہوئی، اسے اپنے خواب درج کرنے تھے۔ کل میں متبز وہ چشمے میں مکید نگاہوں کے پار دور بیٹھے افندی صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ منہل کی پیشانی سلوٹ زدہ ہوئی تھی۔ کل میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ نگاہیں چکائے وہ کہنے لگی، اچھا کس سے؟ افندی صاحب کے دوست سے۔ قلم چلتا، ہاتھ تھما۔ منہل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ سچ بول رہی تھی؟ جب ہم کیفے میں بیٹھے تھے نا، تب میں باہر گئی تھی، جینٹس واش روم کے باہر ہی بے دھیانی میں، کہتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ منہل نے خود کو کمپوز کیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ حلق پھاڑ کے کہکا لگاتی، مگر تہذیب، اس میں کوئی اتنی غیر اخلاقی بات نہیں ہے۔ ایزی، وہ تب سے وہاں بیٹھے میری طرف سے دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ منہل نے نگاہیں موڑی تو ان تینوں دوستوں کو اپنی ہی سمت دیکھتا پایا۔ لبوں کے دھان مسکرائے تھے۔ افندی صاحب بھی دیکھ رہے تھے۔ مشال دھیما سے ہنسی تھی۔ نگاہیں اٹھی تو زیان سے ٹکرائیں۔ اسپاٹ سے تاثرات چہرے پر سجائے وہ کھوجتی نگاہوں سے سمیت اسے دیکھے گئے تھے۔ کون ہے یہ آخر؟ بس کر یہاں اب نظر لگائے گا اس کو۔ آبان اٹھ کھڑا ہوتا، بیگ کندھے پر لٹکاتا، مقابل لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتا بال سنوارنے لگا۔ یہ دل کے معاملات ہیں ابھی، تم نہیں سمجھو گے۔ ارم بھی اٹھ کھڑا ہوتا، آبان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کتابیں بیگ میں منتقل کرتے زیان نگاہیں جھکا کر بولا تھا۔ دل بے اختیار دھڑکا تھا، سن کر اچھا لگا۔ ہونا تھا پیار، ارم گنگنایا تھا۔ ہوا میرے یار، آبان نے فقرہ مکمل کیا تھا۔ آئے نظر چہرے ہزار، حلق پھاڑ کہکا گونجا تو منہل اور مشال نے بیک وقت ان کی سمت دیکھا تھا، وہی جان لیوا مسکراہٹ۔ بھابی دیکھ رہی ہیں؟ آبان نے آنکھ دبائی۔ زیان اس کے پیٹ میں مکہ جھڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ یہی آ رہے ہیں وہ لوگ، جسٹ اگنور دیم۔ جہاں منہل قلم تھامے واپس ڈائری پر جھک گئی تھی، نگاہیں البتہ ترچھی کیے عقب میں ہی ٹکی تھی، وہیں مشال انگلیاں مسلتے نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ ان کے قریب سے گزرتے وہ نہایت ہی معصوم اور خاموشی سے گزرے تھے۔ آبان کو اگلی ٹیسٹ کا خوف ستا رہا تھا، جبکہ زیان اور ارم لاپرواہی سے دائیں ہاتھ سے کندھے پر ڈالے بیگ کو تھامے منہ میں چنگم چباتے فرضی سختی چہرے پر نمودار کیے چلتے جا رہے تھے۔ کئی راہ گزر لڑکیاں ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگتی تھیں، مگر اب ان کے پاس ہر ایک کی نگاہوں کا جواب دینے کی خاطر فضول وقت نہ تھا، لہٰذا مخصوص نکتے کو گھورتے وہ کلاس میں جا گھسے تھے۔ اگر اسٹپنی نے تجھے دیکھ لیا ہوا تو؟ عقب میں بیٹھا آبان آگے کو میز پر جھکا اسے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں دیکھا تھا، جرم کی وارداتیں سیاہی میں سرزد کی جاتی ہیں اور اس وقت بھی تاریکی تھی ابھی۔ تفصیل سن کر وہ پیچھے ہو بیٹھا، دل ابھی بھی مطمئن نہ ہوا تھا۔ ساواش پہلی نشست میں بیٹھا تھا، جبکہ وہ تینوں آخری بینچ پر بیٹھے تھے۔ پروفیسر نے کاغذات کا پلندہ ساواش کو تھمایا تھا، مسکراتا چہرہ لیے وہ ہر طالب علم کو جانب بڑھتا اسے کاغذ تھمانے لگا۔ سر میں آئی کم ان؟ نسوانی آواز سن کر ان تینوں نے بیک وقت نگاہیں اٹھائی تھی۔ زیان اور ارم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جبکہ آبان کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اسے اجازت دی تو وہ قدم بڑھاتے کمرے میں داخل ہوئی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کتاب تھامے، اسے سینے سے لگائے کھڑی وہ اطراف میں نگاہیں گھماتی خالی نشست ڈھونڈ رہی تھی۔ ہماری بابی آ گئی ارم؟ پین کی ٹک ٹک کی آواز ان کی نشست پر مسلسل گونج رہی تھی۔ زیان کی انگلی پین پہ اور نگاہیں انابیہ پر ٹکی تھی۔ ارم کہکا لگاتا عقب میں دیکھنے لگا۔ بھابی نہیں ہے وہ، سڑا سا جواب آیا۔ پھر کیا ہے؟ چڑیل ڈائن شدین، سر جھٹکتا وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اور تو اس کا شدائی؟ زیان کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے، کھوج سے نگاہیں اسی پر ٹکی تھی۔ اس کو جگہ چاہیے آبان، اور صرف تیری ہی ساتھ والی سیٹ خالی ہے۔ 2 + 2 کرتے زیان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دلچسپی سے میز پر کھولیاں ٹکائے بیٹھا وہ اب انابیہ کو قدم بڑھاتا دیکھ رہا تھا۔ قسمت بھی لگتا ہے دونوں کو ملوانا چاہتی ہے۔ انابیہ قریب تھی سو ارم سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ساواش نے انہیں کاغذ تھماتے کٹیلی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آبان کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، ایک جانب اسٹپنی تھا تو دوسری جانب وہ ڈائن۔ اس
کے پہلو والی نشست سنبھال چکی تھی۔ انابیہ کے لب مسکرا رہے تھے، رخ پھیرے ایک نگاہ ابان کے چہرے پر ڈالی جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کو متوجہ دیکھ کر سر جھٹکتے منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ میز پر جھکے وہ قلم گھسیٹتے دھڑا دھڑ صفحے بھرنے میں مگن تھا۔ پروفیسر ہاتھ کمر میں باندھے اسٹوڈنٹ کا جائزہ لیتے آڈیٹوریم میں ٹہل رہے تھے۔ اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹ ذہن میں زور ڈالتے غیر مروئی نقطے کو گھورتے، پھر میز پر گردن جھکائے لکھنے میں غرق ہو جاتے۔ ٹائم اب! ایک ہاتھ کمر پر پیچھے کو ٹکائے دوسرے سے گھڑی پر نگاہ دوڑاتے پروفیسر نے سبھی کو مطلع کیا تھا۔ پیپر چھوڑ کر سبھی پیچھے ہو بیٹھے تھے۔ سواش سب سے ٹیسٹ پیپر اکٹھے کرتا ڈائس پر رکھے واپس اپنے نشست سنبھال چکا تھا۔ کل پھر سے ٹیسٹ چوری کرنے کی کوشش سرزد کی گئی ہے۔ ابان کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، پیشانی پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس کے برعکس اگر تم ایک بینچ آگے بیٹھے ارہم کی جانب دیکھو تو وہ انتہائی سکون اور اطمینان سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آپ سب میں سے جس کی بھی یہ حرکت تھی وہ ابھی اور اسی وقت اٹھ کر شافت سے کلاس روم خالی کر دے، ورنہ اپنی ضلالت کا ذمہ دار وہ از خود ہوگا۔ ارہم چلے۔ اکب میں بیٹھا ابان میز پر آگے کو ہوا ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے سرگوشی نما انداز میں بولا تھا، ریلیکس۔ نگاہیں پروفیسر پر ٹکائے منہ میں چنگم چباتا وہ پرسکون سا لہجہ ابان کو زہر لگا تھا۔ آخر کیوں وہ ڈرتا نہ تھا؟ ان کی دوستی کو تقریباً 2 سال بیت چکے تھے۔ اگر آج تک اس نے ارہم کی پیشانی پر ایک بھی شکن نہ دیکھی تھی، جانے وہ اتنا مطمئن اور پرسکون کیسے رہ لیتا تھا؟ کیوں اسے خوف نہ آتا تھا؟ سر جھٹکتے وہ بھی پروفیسر کی جانب دیکھنے لگا جو ٹیسٹ پیپرز دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ ارہم شاہ! بلند آواز نام پکارا گیا۔ ارہم کے ہلتے لب ٹھہر گئے تھے۔ کیا وہ پکڑا گیا تھا؟ ابان ابراہیم! ارہم کے عقب میں چھپا ابان کا وجود لرز گیا تھا۔ پہلو میں بیٹھی انابیہ مسکرائی تھی، اس کے پسینے سے بھیگی پیشانی سبھی راز عیاں کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ابان، ریلیکس۔ خود کو تسلی دیتے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پروفیسر مسکرائے۔ خاصے ڈھیٹ ثابت ہوئے ہیں آپ لوگ۔ آڈیٹوریم میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، حتیٰ کہ سوئی گرنے کی آواز تک سنائی بھی جا سکتی تھی۔ کیا کل آپ دونوں نے ٹیسٹ پیپرز چرائے تھے؟ نو سر، ابان سینہ کڑھائے بولا تھا۔ ہم پر یہ محض الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ کیا سزا دینا چاہیں گے آپ؟ ارہم پروفیسر پر نگاہیں ٹکائے بولا تھا۔ تو کیا آپ نے چرائے تھے؟ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں، تب بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، لہٰذا میں آپ کو اور اپنا وہم دونوں کا وقت ضائع ہونے سے بچا رہا ہوں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہ کمرہ عدالت نہیں ہے، کلاس روم ہے، یو ڈفر۔ ارہم کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ یکدم سنجیدگی میں تبدیل ہوئی تھی۔ میں اور اس ڈفر سے شادی؟ نو وے۔ آنکھوں میں چبھن محسوس ہوئی تو وہ نگاہیں جھکا گیا تھا، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ ارے کی ڈیفینیشن تک نہیں معلوم اور قانون کے آرٹیکلز خوب یاد ہے انہیں۔ نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایسے لوگ بنائیں گے سافٹ ویئر انجینئرز یہ لوگ نہ۔ خود سے کہتے پروفیسر نے ہاتھ میں تھامے کاغذ ان کی جانب اچھالے تھے۔ وہ انہیں سننے سے قاصر تھا کہ ان کے ذہن اب الجھ چکا تھا۔ عقب میں کھڑا ابان یکٹک پروفیسر کی جانب دیکھنے لگا۔ آخر اتنی ضلالت کرنا انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ بیل کی آواز کانوں میں گونجی تو سبھی اپنا اپنا سامان اٹھاتے کلاس روم سے روانہ ہو گئے تھے۔ ضیاء نے ایک نگاہ ارہم پر ڈالی جو پتھر کا مجسمہ بنا جانے کن خیالوں میں مگن تھا۔ آج شاید زندگی میں پہلی بار اس نے ارہم کو اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ نگاہیں موڑی تو ساواش بیگ کندھے پر ڈالے دروازے کی سمت بڑھتا دکھائی دیا۔ اسٹپنی! ضیاء کی آواز کی گونج کمرے کے در و دیوار میں سنائی دی تو ساواش نے نگاہیں موڑی تھیں۔ بی کیئرفل فارورڈ، اینی تھنگ کین ہیپن مین۔ ساواش الجھا الجھا سا سر جھٹکتا باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ ارہم کی جانب مڑا۔ چل چلیں، تم لوگ جاؤ، میرا موڈ نہیں۔ بیگ میں چیزیں ٹھوستا ابان بیزار لگتا تھا۔ بکواس مت کرو، چپ کر کے چل۔ آج آخری دن تھا، اب کل سے عید کی چھٹیاں شروع ہو جانی ہیں، کچھ دن میں سب بھول جائیں گے۔ وہ کیسے؟ لوگوں کو نیا ٹاپک مل جائے گا۔ کون سا ٹاپک؟ وہ سب چھوڑ اور چل اب۔ مخروطی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ تینوں کمرے سے نکل آئے تھے۔ آبی! عقب سے آتی آواز پر بیک وقت تینوں نے رخ پھیرا تھا۔ بات کر سکتے ہیں ہم؟ ضیاء اور ارہم کی جانب اجازت طلب نگاہوں سے دیکھتے وہ مسکرایا۔ نظروں میں التجا تھی۔ ارہم کے کندھے پر ہاتھ رکھے ضیاء اسے لیے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ابان چہرے پر سختی نمودار کرتا اس تک آیا تھا۔ کیا چاہیے؟ معافی میرے پاس نہیں ہے۔ مجھ سے مانگ لو پھر۔ میں کیوں مانگوں؟ میں نے کیا کیا؟ اچھا آپ چھوڑ بھی دو، تمہاری وجہ سے میں کتنے لوگوں سے لڑ چکی ہوں۔ ظاہر ہے منگیتر پر تو اب غصہ نہیں نکال سکتی نا؟ ہاں لیکن منگیتر کا منہ ضرور توڑ سکتی ہوں۔ بغیر منہ کے منگیتر کا کیا کرو گی؟ شکر ادا، کیونکہ پھر تم صرف میرے ہی سنو گے۔ بھول ہے تمہاری، جانتی ہوں، اتنی خوش قسمت جو نہیں ہوں۔ خفگی سے منہ پھیلائے اس نے انابیہ کی جانب دیکھا جو اپنی ہی کہی بات میں مسکرا رہی تھی۔ سر جھٹکتا وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ ابان کے 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور 2 بہنیں، سبھی شادی شدہ تھے۔ ابان سب سے چھوٹا ہونے کے باعث سب کا لاڈلا بھی تھا۔ ابان اور انابیہ بچپن کے دوست تھے، ان کا رشتہ بچپن میں ہی گھر والوں کی باہمی رضامندی سے طے پایا تھا۔ انابیہ اس کی پھپھو زاد بیٹی تھی۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود ان کا لہجہ خالص شہریوں والا تھا۔ گھر سے دور وہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ پڑھائی کو 2 سال گزر چکے تھے اور اب مزید 2 سال رہتے تھے۔ ابتدا میں سبھی کی خواہش تھی کہ رخصتی کے بعد وہ دونوں اکٹھے شہر منتقل ہو جاتے، مگر انابیہ کی خواہش تھی کہ شادی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہو تاکہ وہ ہر شے سے آزاد اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکے۔ فی الوقت پڑھائی کی قید تھی شاید۔ خیر چلو کیفے چل کر چائے پیتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بے عزتی بھی ہضم ہو جائے گی۔ ابان کے چہرے کی سختی کو نظر انداز کیے وہ ہنسی اس کا بازو تھامے کیفے کی جانب بڑھ گئی تھی۔